السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ مزے میں اور پرسکون ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کریں گے۔ یہ ایک شارٹ ناول ہے جس کا نام ہے ستاروں کی ضیا کچھ کہتی ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وصل کی شب اور اتنی کالی، وصل کی شب اور اتنی کالی، ان آنکھوں میں کاجل ہوگا۔ وصل کی شب اور اتنی کالی کتنی کالی، اف توبہ اتنی کالی۔ جنید نے دونوں ہاتھ کانوں کو لگائے اور جو پچھلے 5 منٹ سے اس شعر کو 16ویں بار سن رہی تھی، تنتناتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور دوپٹہ سنبھالتے ہوئے دوسرے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہو کر چلائی، جا رہی ہوں میں، بیٹھے رہیں آپ لے کر اپنی شاگرد ارجمند کو داستان ہجر و فراق ازبر کرانے۔ اور دوسرے لمحے صحن عبور کر کے دروازہ پار کر گئی۔ جنید اور کاشف جو اسے ایک دم اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا کر کھڑے ہو گئے تھے، اس کے باہر نکلتے ہی شرارت سے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اور دوسری طرف عثمان جیسے اڑتا ہوا کمرے سے نکلا۔ ارے مظفر، سنو تو، بس 2 منٹ اور۔ وہ حواس باختہ سا ہو کر دروازے کی طرف لپکا۔ اس نے کاشف اور جنید کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیا۔ دروازے کے باہر کھڑی موٹر سائیکل پر ایک نظر ڈال کر بائیں بائیں کرتی گلی میں دائیں بائیں دونوں طرف دیکھا، مگر وہ پل بھر میں ہی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ اچھا جنید، میں چلتا ہوں، عنبرین سے کہتا، باقی کل سمجھا دوں گا، اور خالہ جان کو امی کا پیغام ضرور دے دینا اور کہنا کہ کل صبح جلدی آ جائے، امی نے تاکید کی تھی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ایک آخری نگاہ کھلی کھڑکی میں کھڑی عنبر پر ڈالی اور موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہوئے اس پر بیٹھ گیا۔ وہ غصے میں بڑی سنسان سڑک کے کنارے کھڑی تھی اور رزین گھر کے بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے دائیں طرف سے آواز ابھری، میری کالی کلوٹی کے نخرے بڑے، میری کالی کلوٹی کے۔ وہ دونوں مسٹنڈے کافی دیر سے سڑک کے پار سے اسے گھور رہے تھے۔ جب اس نے توجہ نہ دی تو وہ سڑک کراس کر کے اس طرف آ گئے اور قریب تھا کہ وہ ان کی گائیکی کے اس اعلیٰ نمونے پر انہیں کندھے سے لٹکا بیگ یا پیر میں چبھتا جوتا اتار کر دے مارتی۔ عثمان موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا اس تک آن پہنچا۔ پہلے تو جی میں آیا کہ اسے خوب کھڑی کھڑی سنائے اور اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دے، مگر پھر کوئلے کی طرح جلتی سڑک اور آگ اگلتے سورج نے موقع کی نزاکت کا احساس دلایا تو وہ چپ چاپ اس کے پیچھے بیٹھ گئی اور دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے گلی میں مڑتے ان لوفڑوں کو دیکھنے لگی جو عثمان کو دیکھتے ہی کھسک گئے تھے۔ تم ساری زندگی کسی سوشل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹ میں زیر تربیت رہو، تب بھی تمہیں کوئی مینرز نہیں آ سکتے۔ انتہائی بےہودہ اور فضول لڑکی ہو تم۔ میں تو اس گھڑی کو پچھتا رہا ہوں جب تمہیں ساتھ لانے کی حامی بھری تھی۔ اب خالہ جان کیا سوچیں گی؟ اس نے اپنا سارا غصہ رفتار بڑھاتے ہی اس کے کانوں میں اونڈھیلا۔ خالہ جان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ صاف کیوں نہیں کہتے؟ عنبر جان کیا سوچیں گی؟ جسے صحیح طرح پیام شوق بھی نہ مل سکا، اور میں بھی تمہارے ساتھ آنے کے لیے مری نہیں جا رہی تھی۔ وہ غصے میں اسی طرح آپ جناب سے تو تراک پر آتی تھی۔ خالہ جان لاکھ اچھی سہی، مگر ان کی اولاد اتنی ہی نانہجار اور بے لگام ہے، میں بھی ان کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ چھچھوڑے اور گھٹیا کہیں کے، اس نے بھی بے لحاظ سنائی۔ حد ہوتی ہے بدتمیزی کی اور بد تہذیبی کی، مینرز تو ان لوگوں کو چھو کر نہیں گزرے، گھر آئے مہمان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں۔ آخری فقرہ اس نے زیر لب کہا، کیونکہ ذلیل تو وہ اپنے گھر میں بھی کافی ہوتی رہتی تھی، اپنے بہن بھائیوں کے ہاتھوں، اور رہی سہی کسر آنے والے مہمانوں کی اکثریت پوری کر دیتی۔ ہائے زرینہ، تمہاری یہ بیٹی کس پر گئی ہے؟ تمہاری دونوں بیٹیاں تو ماشاءاللہ چندے آفتاب چندے ماہتاب ہیں، اور بیٹے بھی چاند کے ٹکڑے ہیں۔ پھر یہ آگے کا جملہ اس کا ذہن خود ہی پورا کر لیتا۔ امی کچھ کھسیانی کچھ بیزار ہو کر کہتی، ہاں ابا، بس پتہ نہیں کس پر چلی گئی ہے یہ، میرا تو اس کو دیکھ دیکھ کر دل جلتا ہے۔ پورے خاندان میں کسی کا رنگ اتنا سانولا نہیں۔ سانولا بھی وہ شاید اپنا دل رکھنے کو کہہ دیتی تھی، ورنہ سب جانتے تھے کہ اس کا رنگ تو ٹھیک ٹھاک سیاہ ہے۔ اور اس کے سب بہن بھائی انتہائی منہ پھٹ اور بے لحاظ تھے اور صاف کہتے ہیں، تو ہماری بہن، مگر الٹا توا لگتی ہے، یہ آپ ہی کے الفاظ ہوتے، اور بھائی جان تو اسے شب دجور کے سوا بلاتے ہی نہیں تھے۔ عثمان کے لیے وہ شب ہجر و فراق تھی، اور سارا اسے بلیک روز کا خطاب دیتی تھی۔ ابھی
امی کبھی اس کی اس کمزوری پر کمزور سے دلائل دیتے ہوئے کہتی، ارے ہٹو کم بختو، میری بیٹی تو ہیرا ہے ہیرا، امی ہیرے میں ہیرا پھیری کر، امی ہیرے میں ہیرا پھیری ہو گئی ہے، عثمان فوراً کہتا۔ بچپن میں ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، بس مرتے مرتے بچی تھی، ساری بیماری کا اثر اس کی رنگت پر پڑ گیا۔ اتنی دوائیں کھائی تھی اس نے کہ اللہ توبہ، رنگ تو جلنا ہی تھا، ماں تھی نا، اسے بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ چاروں اسے معاف کرتے دکھائی نہ دیتے۔ چلے مان لیا، دوائیں کھانے سے رنگ اڑ گیا تھا، لیکن یہ کیسے مان لیں کہ آنکھیں بھی سکڑ کر اس قدر چھوٹی ہو گئی کہ ہمیں حسرت ہی رہے گی کہ کبھی ہماری بہن بھی ہمیں پوری آنکھیں کھول کر دیکھے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اسے بڑے بھائی جان بہت چھوٹے لگتے۔ ہائے امی، کمزوری سے جسم کتنا پھول گیا، عثمان اس کے گول مٹول جسم پر چوٹ کرتا۔ امی، کیا بال بھی ساڑے اڑ گئے تھے؟ سارا ننھے بچے کسی حیرانی سے پوچھتی تو اس کا دل چاہتا کسی دریا میں کود کر جان دے دے، کسی کو بھی اس پر رحم نہیں آتا تھا۔ تم پر خدا کی مار، بے شرمو، معصوم بہن کو کیسے کیسے نام دے دیتے ہو، خدا سے ڈرو، میری چاند سی بیٹی کا ہیرے جیسا شفاف دل ہے، جس گھر میں جائے گی چاندنی بکھیر دے گی۔ امی کی اولڈ گڈ مدر نیچر جیسی لفاظی اسے ذرا متاثر نہ کرتی، ایک تو محترمہ کی شخصیت ایسی، اوپر سے نام اتنا مشکل اور مبہم سا، مسفرہ۔ قسم سے امی کتنے دن کی ہواری کے بعد اردو لغت میں سے ڈھونڈ کر اس کا مطلب دیکھا کہ شاید رکھنے والے نے نام ہی حسب حال رکھ دیا ہو، مگر وہاں بھی سخت شوق لگا۔ آپ ہی کہتی، کیا مطلب تھا آپ ہی؟ جلدی سے بتائیں۔ سارا ہمارے اشتیاق کے آتی اور قریب آ جاتی ہے۔ خوشبو، مسفرہ کا مطلب ہے جناب خوشبو، جسے ہماری کمزور حسین سونگھنے سے قاصر ہے۔ آپ ہی اس کے سراپے پر ایک طنزیہ نظر ڈال کر کہتی، اچھا اب فضول بکواس نہیں کرو اور اٹھ کر کھانے کی تیاری کرو، تمہارے ابو آتے ہوں گے اور ان کے سامنے نہ کوئی ایسی فضول بات کرنا، انہیں سب سے پیاری ہے مسفرہ، اپنی اولاد میں سے۔ اپنی محفل برخاست کرنے کا اعلان کرتے ہوئے انہیں وارننگ دیتی اور کمرے میں بیٹھی مسفرہ کی آنکھیں خود بخود بھیگ جاتی۔ وہ تو ویسے ہی ان کے درمیان کم بیٹھا کرتی تھی، اور اگر بیٹھ بھی جاتی تو اس کی گیدرنگ کا آخری منظر ہولناک جھڑپ ہوتا تھا، جس کے بعد وہ اعلانیہ کئی ہفتوں تک ان سب سے قطع کلام کر لیتی اور ضرورتاً بھی بات چیت سے احتراز کرتی، اور آپ ہی تو کہا کرتی تھی، اللہ نے جتنا اس کو روپ دیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ نخرہ اور غصہ اس کے اندر بھر دیا ہے، توبہ، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی۔ اور یہ بات سچ بھی تھی، اسے گھر میں سب سے زیادہ غصہ آتا تھا، اور پھر غصے میں وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی، اسی لیے سب کے بلانے کے باوجود وہ بہت جلد راضی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بیک آؤٹ کے چند روز بعد ہی وہ سب اپنے رویوں پر شرمندہ ہو کر معذرت کے لیے اس کے کمرے پر ہلہ بول دیتے، اور یہ علادہ بات تھی کہ معافی تلافی میں ہی وہ کتنے ہی ناقابل معافی الفاظ کہہ جاتے۔ بھائی جان آئس کریم اور آپ ہی چکن پیٹیز کا لالچ اسے دیتی، عثمان اور سارا محض وعدے پر ٹرہا دیتے، بھائی اس کی گلے شکووں کے دوران بھیگنے والی آنکھیں اپنی انگلی کے پوروں سے صاف کرتے، آپ ہی ہاتھوں سے اس کے بال سنوارتی، اور سارا لاڈ سے بازو اس کے گلے میں ڈال دیتی، اور عثمان کو کوئی گھسا پٹا لطیفہ سنا کر اس کے اداس چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کی کوشش کرتا، مگر کلی توبہ ان میں سے کوئی بھی نہ کرتا، اور 2-4 روز بعد پھر وہی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ کر اسے رلایا جاتا۔ کئی بار اس نے اللہ میاں سے شکوہ کیا تھا، اللہ میاں جی، اگر آپ ہی، بھائی جان، عثمان اور سارا کی دودھ اور میدے سی رنگت میں سے کچھ حصہ اسے بھی دے دیتے، اور آپ ہی کی بلوری کٹور سی شفاف آنکھیں نہ سہی ذرا سی کشادہ آنکھیں اس کی بھی ہوتی، یا وہ بھی سارا کی طرح تھوڑی سی اسمارٹ اور خوشگلو ہوتی۔ آواز تو خیر اس کی بھی اچھی تھی، مگر سارا کی کیا بات تھی، اور اسے تو جیسے جنون سا ہو گیا تھا، ذرا سی بات میں بہن بھائیوں سے اپنی ذات کی حامیوں کا مقابلہ کرتی رہتی اور کرتی رہتی۔ گھر میں فقط ابو کی ذات تھی جو اس سے محبت بھرے میٹھے لہجے میں بغیر کسی تکلیف و بناوٹ یا طنز و تحقیر کے بات کیا کرتے تھے۔ وہ اس کی ہر بات توجہ سے سنا کرتے تھے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے مسائل سن کر فراق دلی سے مشورے دیا کرتے، اسے صبر اور تحمل کی تلقین کرتے، جسے سنتے ہی وہ ہتے سے اکڑ جاتی، بہن بھائیوں کے رویے کا بتا کر رونے لگتی۔ وہ اسے سمجھاتے کہ تم پرواہ نہ کیا کرو، وہ باقی کچھ دنوں کے لیے بے پرواہ بن جاتی، مگر صرف کچھ دنوں کے لیے، اور پھر ابو کے پاس اس کے لیے وقت بہت کم ہوتا تھا، صبح سویرے دفتر
شام کو لمبی سیر اور رات کو طویل مطالعہ ان کی پختہ عادات کا حصہ تھا۔ وہ ان کی مصروفیات میں سے زبردستی کچھ وقت لے لیا کرتی تھی، جبکہ باقی بہن بھائی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔ اب اترو، مرو، مصیبت کہیں کی۔ ایک جھٹکے سے بائک رکی اور عثمان کی جھنجھلاتی ہوئی آواز اسے خیالوں سے کھینچ کر گھر کے دروازے پر لے آئی۔ اس نے گہرا سانس لیا، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوگی۔ بھائی جان کو بینک میں اسٹیٹ مینیجر کی جاب ملی تھی، اسسٹنٹ مینیجر کی جاب ملی تھی، جس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے امی گھر میں میلاد کر رہی تھی۔ انہوں نے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے چھوٹی خالہ کی طرف مسفرہ کو عثمان کے ساتھ بھیج دیا۔ جہان اصغر عثمان سے فزکس کے کچھ ایکویشن سمجھنے بیٹھ گئی۔ خالہ جان گھر پر نہیں تھی، جس کی وجہ سے جنید اور کاشف نے اس کا ریکارڈ لگایا اور وہ خالہ جان سے ملے بغیر گھر آ گئی، جس پر اسے امی جان سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑی۔ اگلے روز میلاد میں سارے خاندان کے خواتین اور نوجوان لڑکے لڑکیاں موجود تھے۔ قرآن خوانی کے بعد چائے سرو کی گئی۔ محلے کی خواتین تو کچھ دیر بیٹھنے کے بعد چلی گئیں۔ باقی خاندان کی ساری خواتین امی جان کے پاس بیٹھ کر مبارکباد دینے لگی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ دوسری طرف سب لڑکے لڑکیاں عرفان بھائی کو گھیر کر بیٹھ گئے۔ سب کا مطالبہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کا تھا۔ خیر بھائی، اب آپ اتنے بھی کلاش نہیں کہ صرف پہلی تنخواہ کی آس پر جیب خالی کیے بیٹھے ہوں۔ امبرین نے عرفان بھائی کے مسلسل ٹالنے پر ناک سکیڑ کر کہا، یہ میں نے کب کہا؟ لیکن تم لوگ جس قسم کی ٹریٹ کے متقاضی ہو، اس کے لیے تو مجھے IMF سے قرض لینا پڑے گا۔ عرفان بھائی نے مبالغہ آرائی کی حد کر دی۔ کیا اتنا جھوٹ؟ سارا گروپ چلا اٹھا۔ نہیں، کچھ کم کر لیتے ہیں۔ اتنا کہ وہ بینک جہاں سے ابھی میں نے پہلی تنخواہ بھی نہیں لی، وہاں سے مجھے اتنا لون لینا پڑے گا کہ باقی کی عمر اسے پائی کر کے چکاتے گزر جائے گی۔ انہوں نے کچھ گھبرانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، بھیا اب ایسے تو نہ کہیں، ہمارا دل ٹوٹ جائے گا۔ ہم نے تو آپ کی نوکری کے لیے اتنی دعائیں مانگی تھیں۔ کیوں آپی؟ سارا نے آپی کو کونی ماری۔ وہ اپنے ہر جھوٹ میں آپی کو ضرور شامل کیا کرتی تھی۔ چلیں عرفان بھائی کو اتنی رعایت دے دیتے ہیں کہ ٹریٹ تو یہ ہمیں فرسٹ پے ملنے پر ہی دیں گے، مگر اس وقت آئس کریم تو کھلا ہی سکتے ہیں نا؟ کیوں فرینڈس؟ عثمان نے کہہ کر تائید کے لیے سب کی طرف دیکھا۔ بالکل، سب نے سر ہلایا۔ ویسے بڑی غلطی کی، اگر ہم سحر آپی کو بھی ساتھ لے آتے نا، ہمیں عرفان بھائی کی اتنی منتیں نہ کرنی پڑتی۔ بڑی پھپھو کی نازش نے کچھ افسوس بھرے لہجے میں کہا تو مسفرہ نے چونک کر پہلے نازش اور پھر بھائی جان کو دیکھا، جن کی آنکھیں اس ذکر پر چمک اٹھی تھیں۔ بڑی شیطان ہو تم نازش۔ وہ خواہ مخواہ ہی مسکرانے لگے۔ اچھا چلو، کیا یاد کرو گے تم لوگ بھی؟ آئس کریم کھلا لاتے ہیں تمہیں بھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہرا، سارا، عثمان، نازش اور امبرین نے یک زبان چلا کر کہا، ہیں یہ انہیں کیا ہوا؟ خالہ جان گھبرا کر بولی، امی ہم لوگ آئس کریم کھانے جا رہے ہیں۔ امبرین انہیں تسلی دیتی ہوئی سب کے پیچھے باہر نکل گئی۔ سارا، یہ سحر آپی کا کیا چکر ہے؟ بالوں میں برش کرتی سارا سے مسفرہ نے پوچھا۔ کیا چکر بھائی؟ سارا نے ایک لمحے کو ہاتھ روک کر کہا، شام کو ناز نہیں کہہ رہی تھی کہ اگر ہم سحر آپی کو لے آتے تو بھائی انہیں ڈنر کے لیے لے جاتے۔ مسفرہ نے بستر کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے کہا، کیوں تمہیں نہیں پتا؟ سارا بڑی نرمی سے اپنے بال سلجھاتے ہوئے بولی، تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ تم تو اپنی پڑھائی میں مگن رہتی ہو، ایک تمہارا کمرہ اور ایک تم، یا پھر کٹ کھنی بلی بنی سب کے ساتھ لڑائیاں کرتی رہتی ہو۔ پاگل، ایسے بدھوؤں کی طرح زندگی گزارو گی تو بہت پیچھے رہ جاؤ گی۔ یہ دنیا بہت تیز رفتار ہے، اس کے ساتھ بھاگنا پڑتا ہے۔ ہاں، چاہے بندے کا سانس پھول جائے یا اس کا پاؤں رپٹ جائے، بس پاگلوں کی طرح بھاگتے رہو۔ اس نے بستر پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا، ہاں تو پھول جائے پھر کیا ہوا؟ یہ اطمینان تو ہوگا نا کہ ہم کسی سے پیچھے نہیں، تمہاری دوست ہے نا نائلہ؟ کتنی اٹریکٹیو اور الرٹ، کتنی ایکٹیو اور الرٹ ہے، ہر کام میں فاسٹ، اسٹڈیز میں A1 اور ڈریسنگ اتنی زبردست کرتی ہے کہ ہر محفل میں سب سے الگ نظر آتی ہے، اور اوپر سے اس کے بات کرنے کا سٹائل ایسا ہے کہ سامنے والا بندہ بس اپنا سا منہ لیے سے تک جاتا ہے، اور تم اتنی بونگی ہو کہ تم نے اس سے کوئی بھی خوبی اڈاپٹ نہیں کی۔ سارا نے اپنے دراز بالوں کو چھوٹی کی شکل دیتے ہوئے کہا، معلوم ہے یہ سب مجھے، وہ ہے اور میں ہوں، اور اس کی مثال دیتے ہوئے تم یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ اگر اسے حسینہ عالم کے بین الاقوامی مقابلے میں بھیجا جائے تو ہر ماہر حسن اس کے بے پناہ اعتماد کی بدولت اسے بلا ہیل و حجت حسینہ عالم کا خطاب دے دے۔
خدا نے اگر اسے حسن دیا ہے تو اس کا احساس بھی اسے دیا ہے، جس نے اسے اپنی ذات پر اس درجہ اعتماد بخشا ہے، اور اسے کوئی گھر میں شب دہجور نہیں کہتا، کوئی اسے الٹا تو توا کہہ کر ڈیگریڈ نہیں کرتا۔ اس کی آواز خواہ مخواہ بھر گئی۔ بس یوں ہی کرتی رہنا، چلو حسن تو خدا داد ہے، اور مان لیا کہ وہ تم سے زیادہ ذہین بھی ہے، لیکن تمہیں تو پڑھنے کا بھی شوق نہیں۔ سب کو حسرت ہی ہے کہ کبھی تم غلطی سے ہی بی گریڈ لے آؤ۔ کوئی کام نہیں جو تم دلجمی سے کرو۔ ہر وقت اپنی حامیوں پر نظر رکھنے والا بندہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اپنے پازیٹیو پوائنٹس کو آگے کیوں نہیں لاتی؟ یہ شکل و صورت تو سب ثانوی چیزیں ہیں۔ وہ واش روم سے منہ دھو کر آتے ہوئے بولی۔ تولیہ کرسی پر ڈال کر ہینڈ کریم لے کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ بکواس! تمہیں کیا پتا؟ یہی تو سب سے اہم چیز ہے۔ کسی بھی شخص کے بولنے سے پہلے اس کی شکل کو صورت، اس کے حد و حال، اس کو متعارف کرواتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف انہی حد و حال کی وجہ سے ساری زندگی اپنا تعارف کروانے میں ناکام رہتے ہیں۔ جب نیون سائن ہی اتنا دھندلا ہو اور غیر نمایاں ہوگا تو سیرت کی خوبیوں کو جاننے کا کون مشتاق ہوگا؟ اس نے گہرا سانس لی۔ اور ویسے تم میری فکر میں دبلی مت ہو، میں جیسی ہوں مجھے اس کی خبر ہے۔ میں نے تم سے سحر آپی کے بارے میں پوچھا تھا، اور تم نے میری شخصیت کی ناپ تول شروع کر دی۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ تمہیں معلوم نہیں، عرفان بھائی اور سحر آپی کافی عرصے سے ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہیں، اور اب تو شادی کے لیے دونوں طرف باقاعدہ بات چیت بھی شروع ہو چکی ہے۔ اس نے بڑے آرام سے جواب دیا۔ اور تمہیں تو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ آسیہ آنٹی نے ہماری مہرین کے لیے اپنے ہونہار اکلوتے MBBS سپوت کا رشتہ مانگا ہے، جسے امی ابو نے بلا حیل و حجت منظور فرما لیا ہے، اور آئندہ چند ہفتوں میں اس شادی بلکہ دونوں شادیوں کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا۔ سارا نے کریم بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ کیا واقعی؟ حیرت ہے، مجھے تو کچھ بھی پتا نہیں۔ اسے اپنی بے حبری کا سچ مچ افسوس ہوا۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ اپنے حواسوں سے پورا کام لیا کرو، ورنہ کسی دن سارے بیکار ہو جائیں گے۔ سارا نے ہنستے ہوئے کہا، اور تمہیں پتہ ہے، یہ اپنے عثمان صاحب ہے نا، بڑی خالہ کی زیبا کے لیے ہر نازیبا حرکت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے یہ بات امی کے کانوں تک بھی پہنچا دی ہے۔ اسی لیے آج امی نے چھوٹی خالہ کے ذریعے بڑی خالہ کے گھر پیغام بھجوایا ہے، رشتے کا۔ سارا نے اسے ایک اور شوق لگایا۔ ریلی؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں تو سمجھی تھی کہ وہ امرین میں انٹرسٹیڈ ہے، چھوٹی خالہ کی۔ مصفرہ نے حیرت سے کہا۔ خیال تو ہمارا بھی پہلے یہی تھا، مگر یہ مرد بڑے گنے ہوتے ہیں، نظر کہیں نشانہ کہیں، یا شاید ایسی کوئی بات ہی نہ ہو، کیونکہ عثمان بھائی نے امی کو بالکل کلیئر لفظوں میں بتایا ہے زیبا کے لیے۔ اور پلیز اب لائٹ آف کر دو، بہت سخت تھک گئی ہوں، بڑی نیند آ رہی ہے، سارا نے زوردار جمائی لیتے ہوئے کہا۔ کتنی جلدی سب کام ہو رہے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا! اس نے تصور ہی میں تینوں شادیوں کا سوچ کر بچوں کی طرح خوش ہوتے خود سے کہا۔ اے سارو! وہ ایک دم سے اپنے تصور سے نکل کر بولی۔ اگر یہ سب ایسے ہے تو یقیناً تمہارا بھی کوئی نہ کوئی چکر چل رہا ہوگا، ہے نا؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا جو ٹھیک نشانے پر لگا، کیونکہ سارا کے ہونٹ اس کی بات پر ہلکے سے مسکرائے، مگر اس نے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ بتاؤ نا، ورنہ میں لائٹ آف نہیں کروں گی، اس نے دھمکی دی۔ کیا ہے تمہیں؟ سونے دو، نیند آ رہی ہے مجھے، سارا نے مصنوعی جھنجھلاہٹ سے کہا۔ مجھے تو نہیں آ رہی، جب تک مجھے بتاؤ گی نہیں، اور تمہیں پتہ ہے میں بڑی ڈیٹ ہوں، اس نے ہٹیلے پن سے کہا۔ مجھے کچھ ٹھیک سے تو نہیں پتا، وہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ چلو نہ ٹھیک ہی بتا دو۔ وہ مصر تھی۔ وہ امی آپی سے کہہ رہی تھی کہ چھوٹی پھپھو کے بیٹے ہیں نا سلیمان، تو ان کے لیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ کر کروٹ بدل لی۔ اور اس انگیجمنٹ کا اعلان بھی آپی اور بھائی جان کی شادی میں ہوگا، ہے نا؟ اس نے اندازن کہا۔ شاید۔ اب پلیز لائٹ آف کرو، آنکھوں میں چبھ رہی ہے۔ صحیح کہا تھا تم نے، صرف مرد ہی گنے نہیں ہوتے، لڑکیاں بھی بڑی گنی ہوتی ہیں، مسپرا نے سر ہلاتے ہوئے خود کلامی کے سے انداز میں کہا، اور اٹھ کر لائٹ آف کر دی۔ پھر واقعی تھوڑے ہی دنوں میں گھر میں زوروں سے شادیوں کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ دو شادیاں اور دو منگنی۔ امی اور آپی کے ساتھ یہ دونوں بھی گھن چکر بن کر رہ گئی۔ سارا اور مسپرا کے ذمہ درزیوں کے چکر اور آئے گئے کی خاطر مدارت اور گھر کا سارا نظام تھا، جبکہ امی اور آپی دھڑا دھڑ شاپنگ کر رہی تھی، اور چھوٹے موٹے کاموں کے لیے امی ان دونوں کو بازار دوڑا رہی تھی، جس پر اکثر بھائی جان ہنس کر کہتے، سارو، مسپرا کو اتنے دھوپ میں نہ لے کر جاؤ، کہیں شادی والے دن ہم اسے ڈھونڈ ہی نہ سکیں۔ مگر وہ ان سنی کر کے سارا کے پیچھے ہو لیتی۔ کچن میں چائے بناتے ہوئے اس نے سنا ابو امی سے کہہ رہے تھے،
آج کل شادیوں میں نمود و نمائش اس قدر بڑھ گئی ہے کہ لوگ دیوانہ وار ایک دوسرے کی تقلید کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپنوں میں شادی کرنے کے بعد بڑے فائدے ہیں، اپنے اپنوں کے درد کو سمجھتے ہیں، مگر آج کل تو بس لوگ مایا کی زبان سمجھتے ہیں اور اسی زبان کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ایک بار بھی کسی نے نہیں کہا کہ رہنے دے بھائی صاحب، اتنا ہرش کیوں کر رہے ہیں؟ آخر بچی کوئی غیروں کے ہاتھ تھوڑا جا رہی ہے، بلکہ الٹا ہنستے ہنستے کوئی نہ کوئی فرمائش ڈال دی جاتی ہے۔ ابو دکھ سے کڑکتے ہوئے بولے، ہاں کیا کیا جا سکتا ہے، زمانہ ہی کچھ ایسا آ گیا۔ سوچتی ہوں چلو ہمیں تو خدا نے دے رکھا ہے، خوش اسلوبی سے اللہ نے چاہا تو سب کر لیں گے، لیکن جنہیں یہ سب میسر نہیں، وہ بیچارے کیسے بیٹیوں کے سر ڈھانپتے ہوں گے۔ امی نے جواباً کہا، والدین بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں، زندگی کے طور طریقے سکھاتے ہیں، اور پھر اس کا تاوان بھی جہیز کی صورت میں دیتے ہیں، اور رسمیں جو خوشی سے شروع ہوتی ہیں اب مجبوری کا توق بن کر ہماری گردنوں میں لٹک رہی ہیں، جنہیں ہم اتار کر نہیں پھینک سکتے۔ گلے میں لٹکائیں تو گردن کٹتی ہے، گلے سے لگائیں تو کمر جھکتی ہے۔ ابو بے حد رنجیدہ تھے۔ ابو چائے لے لیں؟ اس نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھایا۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں جولر کی طرف گئے تھے آپ؟ امی نے موضوع بدلا۔ خدا خدا کر کے شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ پہلے وہ لوگ بارات لے کر پپو کے گھر گئے اور سحر آپی کو پیا لائے۔ اس روز جتنی سحر آپی خوبصورت لگ رہی تھی، اتنا ہی روپ عرفان بھائی پر چڑھا تھا، اور سب کا خیال تھا کہ خدا نے انہیں ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا تھا۔ اونچے لمبے عرفان بھائی کے ساتھ چلتی ہوئی نازک سی سحر آپی چینی کی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں ان کی نظر اتاری، ساری ہی رسمیں خوش اسلوبی سے انجام پائی۔ جہاں وہ خوشی کے جوش میں بھائی کے ساتھ آگے آگے تھی، وہیں اس کا مذاق اڑانے میں سارے شیطان کزنز آگے آگے تھے۔ چچا کا بیٹا عباس بار بار ڈیک پر جنید جمشید کا ساولی سلونی محبوبہ لگا دیتا، لیکن آج اس نے کسی بھی مذاق کو دل سے نہ دکھایا اور ان کے ذو معنی مکالموں پر کان دھڑا۔ خوشی کا دن ہے، جلنے کا فائدہ، اس نے سر جھٹک کر سوچا۔ سو سو کرتی ناک اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ آپی بھی رخصت ہوئی۔ اسی روز سلیمان نے سارا کو اور عثمان نے زیبا کو انگوٹھی پہنائی۔ دونوں شادیاں ایک سال بعد ہونا قرار پائی، کیونکہ عثمان کا انجینئرنگ کا آخری سال تھا۔ سحر آپی اور عرفان بھائی کو ولیمے کے بعد اپنے ساتھ لے گئی۔ ان کے ساتھ ہی کچھ مہمان بھی چلے گئے۔ گھر میں رش خاصا کم ہو گیا۔ سارا تو مزے سے کپڑے بدل کر بستر میں دراز ہو گئی، مگر اسے امی کے ساتھ کام میں ان کا ہاتھ بٹانا پڑا۔ مہمانوں کے لیے بستر لگائے اور سامان تھوڑا بہت ٹھکانے سے لگایا۔ اسے سوتے سوتے رات کے 2 بج گئے۔ چند دن کے ہنگاموں کے بعد وقت پھر اس کی سبق رفتاری سے چلنے لگا۔ انہی دنوں مسپرا کا BA کا رزلٹ نکل آیا۔ وہ 3rd ڈویژن سے پاس ہو گئی تھی۔ اس نے دل میں 1000 بار شکر ادا کیا کہ جیسے بھی صحیح یہ مرحلہ تو طے ہوا۔ آگے اس نے مزید پڑھنے سے انکار کر دیا، اگرچہ نائلہ نے بے حد اصرار کیا کہ وہ اس کے ساتھ MA میں ایڈمیشن لے لے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ بس بھائی بہت پڑھ لیا، اس نے ہاتھ اٹھا کر اعلان کر دیا۔ کسی نے بھی اعتراض نہ کیا۔ عرفان بھائی تو اب بس سحر آپی جوگے رہ گئے تھے۔ عثمان کے چکر اب خالہ کی طرف زیادہ ہو گئے تھے۔ سارا اب تمام وقت یاد و رسالے اور میگزین پڑھتی رہتی، اور ان میں خوبصورت بننے کے ٹوٹکے پڑھ کر خود پر آزماتی رہتی۔ سحر آپی جتنی نازک تھی، اس سے زیادہ ان کی کام سے جان جاتی۔ کچن میں جانے سے انہیں اسکن الرجی ہو جاتی تھی۔ صفائی تو کبھی انہوں نے اپنے گھر میں نہیں کی تھی، اور برتن مانجنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے نازک ہاتھ خراب ہو جاتے اور محنت سے بڑھائے ہوئے ناخن ٹوٹنے کا اندیشہ تھا۔ ہاں، گارڈننگ کا انہیں شوق تھا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ان کے گھر میں تو کوئی بڑا لان ہی نہیں تھا۔ چند گملے تھے جنہیں وہ بڑی محنت اور توجہ سے صبح و شام پانی دیتی، اور جب موتیوں میں پھول کھلتے تو وہ عرفان بھائی کو کمرے سے کھینچ لاتی اور مسپرا اور سارا کو آوازیں دیتی، دیکھو تو کتنے خوبصورت پھول کھلے ہیں، ان کی خوشبو کیسی بھینی بھینی ہے۔ وہ مسرور لہجے میں چہکتی عرفان بھائی تو ان کی معصومیت پر 1000 جان سے فدا ہو جاتے۔ سارا ان کا حوصلہ بڑھاتی، بھابھی آپ ان پر محنت بھی تو بہت کرتی ہیں۔ ان کی گردن فخر سے اوڑ کر جاتی، جبکہ مسپرا کی جان جل جاتی، بھائی جان کی تعریفیں اسے اور آگ لگا جاتی۔ انہیں صبح شام کچن میں چولہے کے آگے جلتی امی اور مسپرا دکھائی نہ دیتی تھی، جن کے دم سے سب کو 3 وقت نئے کھانے کو مل رہے تھے۔ امی نے دبے دبے لفظوں میں عرفان بھائی سے کہا کہ سحر سے کہو کہ مسپرا کا ہاتھ کچن میں بٹایا کرے، سارا تو اب چند دنوں کی مہمان ہے۔ پہلے تو وہ سنی انسنی کرتی رہے، جب امی نے زیادہ کہا تو کہنے لگے، امی اسے عادت نہیں۔ پھر اچھا امی، میں اس سے کہوں گا، اب میں جاؤں، ہم ذرا باہر جا رہے ہیں، اور امی ٹھنڈی سانس بھر کر رہ جاتی۔
کہہ بھی کیا سکتی تھی؟ مسپرہ کو ایسے میں امی بڑی بے بس لگتی، اور عرفان بھائی اس نے روز کی کل کل کا مستقل حل ڈھونڈ لیا اور اپنا ٹرانسفر اسلام آباد کروا لیا، اور چند دنوں بعد صحرا آپی کو ان کے جہیز کے سامان سمیت لے کر چلے گئے۔ جاتے جاتے ان سب کو آنے کی دعوت دے کے سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہوا کہ کسی کو حیران ہونے یا رنجیدہ ہونے کا بھی موقع نہ مل سکا، اور وہ تینوں اسلام آباد دیکھنے کے شوق میں دوسرے ہفتے میں بھائی جان کے وہاں جا پہنچے۔ سلیقے سے سجا گھر اور لذیذ کھانوں سے بڑی ڈائننگ ٹیبل دیکھ کر ان کے دماغ گھوم گئے۔ بھائی جان، لگتا ہے آپ کو یہاں کوئی بہت اچھا کک مل گیا ہے، عثمان نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ نہیں، کیا کہا کک؟ پاگل ہوئے ہو؟ میری اتنی تنخواہ کہاں ہے کہ کک افورڈ کر سکوں؟ یہ سارے کھانے تو تمہاری بھابھی نے تم لوگوں کے آنے کی خوشی میں پکائے ہیں۔ انہوں نے محبت پاش نظروں سے مسکراتی سحر آپی کو دیکھ کر کہا، بھائی صاف بات ہے، بندہ سسرال میں رہے تو نکما ہو جاتا ہے، ساس نندے کام ہی نہیں کرنے دیتی۔ میں نے تو کتنی دفعہ کہا تھا عرفان سے کہ میں بھی کام میں ممی کا ہاتھ پٹا دوں، تو فوراً کہتے رہنے دو، مسپرا اور سارا ہے نا امی کا ہاتھ پٹانے کے لیے۔ بھائی نے صاف کوئی کی حد کر دی، اور عرفان بھائی کے سیانے ہو کر ہنسنے لگے، اور اس کا دل بری طرح گھبرانے لگا۔ اتنی منافقت! اوف! اس نے سر پکڑ لیا۔ پھر سارا بیاہ کر سلیمان بھائی کے ساتھ کراچی چلی گئی۔ آپ ہی پہلے ہی جدہ میں تھی۔ زیبا دلہن بن کر ان کے آنگن میں آ گئے تو مسپرا کو زندگی بے مصروف سی لگنے لگی۔ ابو کا مطالعہ بہت بڑھ گیا، امی اب زیادہ تر عبادت میں مشغول رہنے لگی تھی، عثمان اور زیبا ایک دوسرے میں مگن رہتے، اور مسپرا گھر کے کاموں میں الجھی رہتی۔ پھر بھی کتنی فراغت محسوس ہوتی تھی۔ اس روز نائلہ ان کے گھر آئی تو وہ کچن صاف کر رہی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں بٹھا کر وہ خود چائے بنانے چل پڑی تو نائلہ بول اٹھی، میں تم سے ملنے آئی ہوں، تمہاری چائے پینے نہیں۔ معلوم ہے مجھے، بہت لذت ہے تمہارے ہاتھوں میں، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ اس نے غصے سے اسے ہاتھ کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ آج تیور بڑے خراب لگ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ مسپرا نے بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بس بس، میرا زیادہ منہ نہ کھلواؤ، حلیہ دیکھا ہے کبھی تم نے اپنا؟ پوری ماسی لگ رہی ہو۔ اگر تم قسم کھا کر بھی کہو نہ کہ تم گریجویٹ ہو تو کوئی نہ مانے۔ بھلا بتاؤ تو کیا ہے تمہاری زندگی کا مقصد؟ یہی گھرداری؟ نائلہ کا موڈ اس وقت پوری طرح عروج پر لگ رہا تھا۔ ہاں تو کیا برائی ہے گھرداری میں؟ مسپرا نے قمیض کی آستین نیچے کرتے ہوئے کہا۔ سبھی خواتین آخرکار یہی کرتی ہیں، تم بھی کرو گی، اور مجھے قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈگری کس مرض کی دوا ہے؟ اور یہ آج تم مجھ سے ملنے آئی ہو یا لڑنے؟ نہ ملنے نہ لڑنے، بلکہ آرڈر دینے کہ… اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ زیبا چائے کی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر لے آئی۔ السلام علیکم بھابھی جان، یہ کیا تکلف کیا آپ نے؟ میں کوئی مہمان تھوڑی ہوں جو آپ ٹرالی سجا کر لے آئی۔ نائلہ نے زیبا سے ہاتھ ملاتے ہوئے شکوہ آمیز لہجے میں کہا، تو بھائی مہمانوں کے کون سے سینک ہوتے ہیں؟ اور پھر تم آئی بھی تو اتنے عرصے بعد ہو، اس لیے مہمان ہی ٹھہری نا، زیبا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، ٹھیک ہے، پہلے ایگزام تھے، پھر امی ابو حج کرنے چلے گئے، وہ حج سے آئے تو مہمانوں کی یلغار ہو گئی، بس 2-4 روز ہی ہوئے ہیں فارغ ہوئے تو سوچا ان گوشہ نشین گرہتن بی بی کی زیارت کرائیں۔ نائلہ نے طنزیہ انداز میں مسکراتی ہوئی مسپرا کو دیکھ کر کہا، اور آپ سنائیں، آپ تو ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ اور یہ آپ کی نند آپ سے لڑتی جھگڑتی تو نہیں؟ کیونکہ آپ مجھے کافی کمزور لگ رہی ہیں۔ اس نے زیبا کو چھیڑا۔ ارے نہیں، خدا نہ خواستہ، مسپرا تو بہت اچھی ہے، اور گھر میں ہی کون؟ میں اور مسپرا اور خالہ جان، بلکہ میں تو سوچتی ہوں کہ اگر مسپرا یہاں نہ ہوتی تو مارے بوریت کے میرا تو برا حال ہو جاتا۔ عثمان تو صبح کے گئے شام کو شکل دکھاتے ہیں، اور خالو جان کی اپنی مصروفیات ہیں، ہم نند بھاوجی ایک دوسرے کے ساتھ سارا دن ہوتی ہیں، اور گپ شپ بھی خوب رہتی ہے۔ تم سنو، تمہارے اپنی بھابھی کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے نائلہ پر چوٹ کی۔ جائز ہی ہے، میرا مطلب ہے جیسے ہونے چاہیے، وہ اپنی دنیا میں گم، ہم اپنے آپ میں۔ نائلہ نے گھماؤ سے بات کی تو زیبا حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی بلا؟ وہ اصل میں بھابھی، نائلہ کی بھابھی ان کے ساتھ والے پوشن میں علادہ رہتی ہیں۔ شروع ہی سے ان کے امی ابو نے ساتھ والا پوشن بنوایا اسی لیے تھا کہ بہو وہی رہے۔ مسپرا نے وضاحت کی۔ اچھا، زیبا بی بی کچھ حیران تھی۔ امی ابو کے خیال میں اس طرح تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور خوشگوار بھی رہتے ہیں، اور کوئی کسی کو بوجھ نہیں سمجھتا۔ ویسے پچھلے صحن میں مشترکہ دروازہ ہے جو دن رات کھلا رہتا ہے اور آنا جانا بھی لگا رہتا ہے۔ نائلہ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اپنے ابو کا نقطہ نظر بیان کیا۔ اور جب تم بیاہی جاؤ گی تب گھر کے کام کون کرے گا؟ زیبا نے ایک اور سوال جھڑا۔ ویسے تو امی گھر کے سب کام خود کرتی ہیں، اس کے علاوہ نوکرانی بھی ہے، کام کو کوئی مسئلہ نہیں، اس نے آرام سے کہا۔ ویسے آپ مسپرا کے بعد کیا کریں گی؟
اس نے اپنے گھر کا موضوع لپیٹ کر کہا۔ ہے بھائی کیا کروں گی، اللہ رکھے میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، خود کروں گی۔ اور اب بھی ہم دونوں مل کر کام کرتے ہیں، بھلا کسی کے نہ ہونے سے کام بھی کبھی رکتے ہیں؟ اور تم سناؤ، تمہاری کہیں بات چلی؟ تم کب تک ہمیں دعوت کھلا رہی ہو؟ زیبا نے خواتین کا پسندیدہ موضوع چھیڑا۔ ابھی تو فی الحال کوئی ارادہ نہیں، آپ چائے بہت اچھی بناتے ہیں۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے بات بدلی تو زیبا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، تم لوگ باتیں کرو، ابھی کھانا بھی بنانا ہے، 11 بجنے کو ہے۔ وہ باہر جاتے ہوئے بولی۔ یار بڑی باتونی ہے تمہاری بھابھی، تمہارا تو دن خوب گزرتا ہوگا۔ ایک کے بعد ایک سوال، حد ہو گئی ہے یعنی کہ، نائلہ ان کے جاتے ہی بیڈ پر آلتی پالتی مارتے ہوئے بولی۔ اچھا اگر وہ تم سے بات نہ کرتی تو تم نے کہنا تھا کہ توبہ کتنی بد مزاج ہے تمہاری بھابھی، مسفرہ نے جواباً کہا۔ ویسے یار وہ بھی یہی ثابت کرنے کے لیے کھانا بنانے گئی ہیں کہ تمہارے بغیر بھی ہر کام بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ نائلہ کا انداز معنی خیز سا تھا۔ نہ تم آج یہ ہم دونوں میں پھوٹ ڈلوانے آئی ہو بھی جمالوں کی طرح؟ چھوڑو اس موضوع کو اور یہ بتاؤ کہ تم مجھے کون سا آرڈر دینے آئی تھی؟ خیر سے، مسفرہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ ہاں یاد آیا، وہ تکیہ اٹھا کر گود میں رکھتے ہوئے لمبی سی ہاں کے ساتھ بولی۔ میں میں انٹیریئر ڈیکوریشن کے کورس میں ایڈمیشن لے رہی ہوں۔ ابو کے ایک دوست نے حال ہی میں یہ کورس سٹارٹ کیا ہے، وہ اور ان کی بیٹی اسٹیٹ سے آئے ہیں۔ اصل میں یہ کورس ان کی بیٹی نے کیے ہیں، رانا بخاری، اور اب راناز کے نام سے انہوں نے چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ شروع کیا ہے۔ انکل بخاری نے بضد اصرار ابو کو مجبور کیا کہ میں بھی اس کورس میں داخلہ لوں۔ بڑا انٹرسٹنگ کام ہے، میں گئی تھی ان کے آفس وزٹ کرنے، مجھے تو بہت اچھا لگا، اور اب میں تمہارے بغیر اس میں داخلہ نہیں لوں گی۔ تم میرے ساتھ یہ کورس کرو گی اور یہیں میں تمہیں آرڈر دینے آئی تھی، اور تم نے اسے ہر حال میں ماننا ہے۔ میں انکل بخاری کو اپنا اور تمہارا نام دے آئی ہوں، تقریباً سال کا کورس ہے، اور اگر بعد میں ہم ان کے ساتھ پروفیشنلی کام کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ منڈے سے جانا ہے، صبح 10 بجے سے 3 بجے تک۔ انڈرسٹینڈ؟ اس نے جلدی جلدی جیسے سارا حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ اچھا مجھ سے پوچھے بغیر محترمہ میرا نام بھی لکھوا آئی، جیسے میں تو تیار ہی بیٹھی ہوں آپ کی حماقتوں میں شریک ہونے کے لیے، ہے نا؟ مسفرہ نے اس کی ساری تقریر پر جیسے پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وہ زور سے چیخی۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ کہنا۔ کہ میں حماقتیں کرتی پھرتی ہوں؟ محترمہ زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں اور نہ اپنی تولہ بھر عقل پر اترائیں کہ میری 1.5 تولہ عقل کے سامنے آپ کی اب نہیں چلے گی۔ نائلہ نے تکیہ اس کی طرف پھینکا جسے اس نے سہولت سے پکڑ لیا۔ دیکھو نا نائلہ، میں یہ سب امی ابو سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتی ہوں؟ اور پھر پتہ نہیں کیسا کام ہے، میں کر بھی سکوں گی کہ نہیں، اور عثمان بھی پتہ نہیں اجازت دے گے کہ نہیں۔ مسفرہ نے سنجیدگی سے کہا تو نائلہ چپک کر بولی۔ آپ کے والدین کے ہوتے ہوئے عثمان صاحب کون ہوتے ہیں آپ کو اجازت نہ دینے والے؟ اور رہ گئے آنٹی اور انکل، ان سے اجازت لینا میرا کام ہے۔ اب تم زیادہ بہانے نہ گڑو، اور کام کوئی مشکل نہیں ہے، تم نے ہل نہیں جوتنے گھر سجانے کا ہنر سیکھنا ہے، اور یہ تو ہر لڑکی بنیادی طور پر سمجھتی ہے، اس لیے میں کم از کم کوئی مشکل نہیں۔ اس نے چٹکی بجاتے ہی سب مسئلوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ مگر یار گھر کے کام بھی تو ہیں، اور زیبا بھابھی کو ان دنوں ڈاکٹر نے آرام کرنے کو کہا ہے۔ امی کبھی اجازت نہیں دیں گی، مسفرہ نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ صرف 3-4 گھنٹوں کی تو بات ہے، اور تمہاری بھابھی پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ کام تمہارے بغیر رکنے والے نہیں، اس لیے یہ بہانہ تو رہنے دو۔ اور یہ کون سا احمق ڈاکٹر ہے جس نے انہیں آرام کرنے کو کہا ہے؟ یار آج کل تو میڈیکل سائنس کی ریسرچ کہتی ہے ان دنوں میں جتنا کام ہو سکے کرنا چاہیے، آرام سے پرہیز کرنا چاہیے، اس نے ان دنوں پر زور دے کر کہا۔ اس لیے میں اس بات کو نہیں مانتی، بس ذرا ہمت کر کے باہر تو نکلو، یہاں پڑی پڑی تو تم سڑ جاؤ گے، اور لوگوں کے کام بغیر کسی شکرانے کے نکلتے رہیں گے۔ اور یہ آنٹی کا بی پی جو رہنے لگا ہے نا، اس کی وجہ بھی تمہارا جو لو رہنے لگا ہے نا، اس کی وجہ بھی تمہارا ہم وقت ان کے سامنے رہنا ہے۔ نائلہ نے جیسے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑا، اور جیسے میرے گھر سے باہر نکلنے سے ان کے لہو کا دباؤ ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا نکتہ نکالا ہے آپ نے، مسفرہ نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا بس اب بات ختم، میں فیصلہ کر چکی ہوں اور تمہیں اس کو ماننا ہوگا، اور اب میں ذرا آنٹی کے کمرے میں جا رہی ہوں، تم ذرا وہاں آنے کی تکلیف نہ کرنا، میں انہیں قائل کر کے ہی نکلوں گی۔ نائلہ دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، اور جب وہ امی کے کمرے سے نکل کر سیدھی کچن میں آئی جہاں مسفرہ سنک کے پاس کھڑی چائے کے برتن دھو رہی تھی۔ اچھا بھائی پیر کو تیار رہنا، میں 9:15 بجے کے قریب آؤں گی، اور ہاں آنٹی سے میں نے پوچھ لیا ہے، اب میں چلتی ہوں کیونکہ ابو مجھے لینے آ گئے ہیں باہر۔ نائلہ دروازے میں کھڑے کھڑے بولی تو زیبا بھابھی نے ہنڈیا پر ڈھکن رکھتے ہوئے کہا۔ ارے کھانا کھا کر جانا بھائی، بالکل تیار ہے، اور یہ کہاں جانے کا پروگرام ہے منڈے کو؟
جس کی اجازت خالہ جان سے لی جا رہی ہے۔ زیبا نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو نائلہ بولی، کچھ نہیں بھابھی، وہ میں اور مسپرا انٹیریئر ڈیکوریشن کا 8 ماہ کا شارٹ کورس ہے جس میں داخلہ لے رہے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آنٹی سے اجازت لی ہے۔ اچھا، آپ بھی کسی روز آئیے گا مسپرا کے ساتھ۔ میری بھابھی اور امی آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گی، خاص طور پر بھابھی جان، نائلہ نے شریر لہجے میں کہا۔ کیوں بھائی، وہ کیوں بطور خاص خوش ہوں گی؟ زیبا کچھ حیرانی سے بولی۔ کیوں، مہمانوں سے مل کر لوگ خوش نہیں ہوتے؟ اس نے الٹا سوال کیا تو مسپرا بولی، لگتا ہے نائلہ تمہارے 12 بجنے والے ہیں، اس لیے الٹی الٹی باتیں کر رہی ہے، اور اب کھانا کھا کر جانا۔ ابھی انکل تو نہیں آئے؟ مسپرا نے نل بند کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، ابھی تو چائے پی ہے اور ابو باہر آ چکے ہیں۔ اچھا خدا حافظ، پیر کو تیار رہنا۔ اچھا بھابھی، خدا حافظ۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل آئی۔ ٹھہرو، میں گیٹ تک آتی ہوں، انکل کو سلام تو کر لو، مسپرا نے اس کے پیچھے لپکی۔ توبہ، کیا تیز لڑکی ہے، مسپرا نے باہر نکلتے ہوئے زیبا کی بڑبڑاہٹ سنی تو ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی۔ پھر زیبا بابی اور عثمان کے ناگوار رویے کی پرواہ کیے بغیر وہ نائلہ کے ساتھ سوموار کو بخاری صاحب کے دفتر جا پہنچی۔ ان کے علاوہ 8 لڑکیاں اور تھیں۔ سارا کام ان کی بیٹی رانا ہی سکھاتی تھی اور آفیشیل ورک بخاری صاحب کرتے تھے۔ آفس سے ملحقہ ہال کپڑے و ڈیکوریشن کا سامان، پکچرز، چارٹس، موویز اور دوسرا سامان تھا۔ مس رانا ان کا تعارف باقی لڑکیوں سے کروایا، پھر انہوں نے کورس کا انٹروڈکشن کروایا۔ نائلہ نے ڈرائیونگ سیکھ رکھی تھی، وہ آج اپنے ابو کی سوزوکی لے کر آئی تھی۔ 1-2 دن کی جھجک کے بعد ہی اس کا دل اس کام میں لگ گیا۔ چیزوں کو رنگوں کی ترتیب اور مناسبت کے حساب سے سجاتے ہوئے وہ باقی سب کچھ بھول جاتی۔ اسے اس کام میں مزہ آنے لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی رانا کے پسندیدہ شاگردوں میں شامل ہو گئی تھی، جس کا کریڈٹ نائلہ اپنے سر لیتی تھی۔ اس مصروفیات کی وجہ سے اس سے زندگی سہل سی لگنے لگی تھی۔ 4 ماہ گزر گئے کہ اچانک وہ حادثہ ہو گیا جس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ ابو اچھے بھلے رات کا کھانا کھا کر لیٹے تھے کہ اچانک ان کے سینے میں درد اٹھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اور جب تک عثمان انہیں گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے جاتا، اس سے پہلے ہی راستے میں قضا نے ان کو دبوچ لیا اور وہ کچھ کر بھی نہ سکے۔ یہ سانحہ امی اور مسپرہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ ابو کا وجود تو اس کے لیے بہت بڑا سہارا تھا، انہوں نے ہمیشہ اس کی دلجوئی کی تھی۔ چھوٹے چھوٹے دکھوں کو نپٹاتے نپٹاتے وہ اسے اتنا بڑا صدمہ دے گئے تھے، اور وہ جو اپنے بہن بھائیوں کے بدنما رویے کے خلاف شکایت کرتے ہوئے رو پڑی تھی، تو وہ اس کے آنسو پونچھتے ہوئے ہمیشہ ہی اس سے یہ کہا کرتے تھے، بیٹا، صبر کرنے والوں کو کمزوریوں کو بھی اللہ ان کی طاقت بنا دیتا ہے۔ اور اب جیسے اس کی ساری طاقت و توانائی نچوڑ لے گئے تھے۔ سب ہی آئے، بس آپ ہی نہ آ سکی، جنہیں فلائٹ نہ مل سکی تھی۔ ویسے بھی چند دنوں تک ان کی ڈیلیوری متوقع تھی، اور باقیوں کا آنا بھی کون سا فائدہ مند تھا کہ ابو تو پھر بھی نہ پلٹ سکے۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی تھی، اور امی نے تو جیسے جائے نماز اور قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ رات بھر جاگتی رہتی تھی، دنوں میں ہی وہ نچڑ کر رہ گئی تھی، اور ان کی حالت دیکھ کر اس کا دل ہونس کے آنسو روتا تھا۔ عرفان بھائی چند روزہ رہ کر چلے گئے، انہیں چھٹی نہ مل سکی تھی، آپ ہی پھر آ ہی نہ سکیں۔ البتہ سارا کافی دن رہی، وہی اسے حوصلہ دیتی اور سمجھاتی کہ اگر تم خود کو نہیں سنبھالو گی تو امی کو کون دلاسا دے گا۔ نائلہ بھی اکثر آ جاتی، اسے تسلیاں دیتی، امی کا خیال دلاتی، ان کا تو جیسے گھر ہی بکھر کر رہ گیا تھا۔ زیبا بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، 40ویں سے چند روز پہلے ہی خالہ زیبا کو اپنے گھر لے گئی تھی، یہ کہہ کر کہ سحر بھی تو اس گھر کی بہو ہے، وہ آ کر رہ جائے، زیبا کے دن ہے یہ کام کرنے اور غم سہنے کے۔ امی یہ سب سن کر چپ رہ گئی، پھر اس نے گھر کی طرف توجہ کی اور بے تحاشا بکھرے ہوئے پھیلاوے سمیٹنے شروع کیے۔ 40ویں کے بعد سارا بھی کراچی چلی گئی تو گھر میں جیسے سناٹے بھولنے لگے۔ عثمان کی اکثر شامیں اب خالہ کے ہاں گزرنے لگی تھی، وہ گھر کا کام ختم کر کے حالی حالی سی بیٹھی رہتی، اپنی کمرے میں بند رہتی تھی اور وہ خاموش بیٹھے بیٹھے پاگل ہونے لگتی۔ ایک روز تو گھر میں اتنا سناٹا تھا کہ اسے لگا وہ کسی قبرستان میں آ گئی۔ ہمارے وحشت کے وہ زور زور سے امی کو آوازیں دینے لگی۔ امی کی ابھی عصر کی نماز پڑھ کر آنکھ لگی تھی، گھبرا کر اٹھ بیٹھی، کمرے سے باہر آئی تو وہ زور سے جا کر امی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مسپرا، مسپرا، بیٹا کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ امی نے زور زور سے دھڑکتے دل کو قابو کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں امی، ویسے ہی مجھے ڈر سا لگا تھا، جیسے میں اکیلی رہ گئی ہوں، زمین اور آسمان کے بیچ بالکل اکیلی، اس نے گلے سے لگے روتے روتے کہا۔ میری تو تم نے جان ہی نکال دی بیٹا، امی نے جیسے بے ہمت ہو کر کرسی پر گرتے ہوئے کہا تو اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ سوری امی، بس ویسے ہی، وہ خجل سی ہو کر بولی اور دوپٹے سے منہ رگڑا اور امی کی گود میں سر رکھ کر نیچے کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔
کچھ دیر تک خاموش رہی۔ امی اس کے بالوں پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتی رہی۔ امی، آپ نے خود کو کمرے میں کیوں بند کر لیا ہے؟ اس طرح تو آپ کو کچھ ہو جائے گا۔ آپ سوچیں تو صحیح، اس طرح ابو کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ میں سمجھتی ہوں بیٹا، مگر میرا کسی سے بولنے کو دل نہیں چاہتا، انہوں نے بے بسی سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تو مسپرہ کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ مجھ سے بھی بات کرنے کو دل نہیں چاہتا؟ گالوں پر پھسلتے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تو امی نے محسوس کیا جیسے کسی نے ان کے دل کو ہاتھ میں لے لیا ہو، اسے کھینچ کر سینے سے لگایا۔ کیسی باتیں کرتی ہو چندا، بھلا کسی ماں کا دل اپنی اولاد سے بات نہ کرنے کو چاہتا ہوگا؟ اور تم تو میری بہت سعادت مند بیٹی ہو، اپنے ابو کی سب سے لاڈلی بیٹی، میں بھلا تم سے منہ موڑ سکتی ہوں؟ انہوں نے شفقت سے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ تو آپ کمرے سے باہر نکلا کریں اور مجھ سے باتیں کیا کریں، ابو کی، اپنی، بھائی جان کی، سب کی۔ میرا اتنا خاموشی سے دل بند ہونے لگتا ہے۔ اس نے شکوہ کیا۔ سچ کہتے ہیں لوگ، مرنے والوں کے ساتھ نہیں مرا جاتا۔ انہوں نے آپ بھری، چند لمحوں کے بعد بولی۔ چلو کچن میں چلتے ہیں، میں اپنے ہاتھوں سے چائے بناتی ہوں، دونوں ماں بیٹی پیئیں گے، اب خوش؟ امی نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک، لیکن چائے میں بناؤں گی، آپ میرے پاس بیٹھ کر باتیں کریں گی، اس نے امی کا منہ چومتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی کی عدت کے دوران ہی عثمان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی۔ تقریباً 3 ماہ بعد زیبا گھر واپس آئی تو گھر میں کچھ شور شرابہ ہوا تو اسے بہت اچھا لگا تھا۔ کتنے سارے دن ننھے ٹیپو کے چاؤں میں گزر گئے۔ عرفان بھائی کی ایک ہی بیٹی تھی اور آپی کا اکلوتا بیٹا بھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا، اس لیے ٹیپو گھر کا پہلا ہی بچہ تھا۔ کتنے دنوں سے نائلہ نہ آئی، نہ اس کا فون آیا۔ اس دن امی نے پوچھ ہی لیا، مشورہ، تمہارا کورس تو ابھی پورا نہیں ہوا تھا، تم دوبارہ جاتی نا، یوں گھر میں پڑے پڑے کمزور ہو گئی ہو، اور نائلہ بھی کافی روز سے نہیں آئی۔ ہاں امی، پتہ نہیں کیا بات ہے، اس نے ٹیپو کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ کرنا چاہیے تھا، اچھی دوست ہو تم، زیبا نے ٹیپو کے کپڑے طے کرتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم خواتین اینڈ ننھے میاں، نائلہ نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے زور سے سلام جھڑا۔ لو، بڑی عمر ہے تمہاری، ماشاءاللہ، ابھی نام لے رہے تھے اور نائلہ بیٹی آ گئی۔ امی نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ درازی عمر کا تو بہانہ ہے، ورنہ امی تو یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ادھر شیطان کا نام لیا، ادھر شیطان حاضر۔ کیوں بھابھی، مسپرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شیطان بھی یوں ہی نہیں آتا، بلکہ جہاں کہیں اپنے ہم جنس کی بو پاتا ہے وہیں آتا ہے، کیوں بھابھی؟ نائلہ نے ترکی بترکی کہا اور زیبا کی طرف تائید کے لیے دیکھا۔ مجھے تو تم بخشو اپنی اس شیطانیت سے۔ زیبا کپڑے اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ نائلہ بیٹی، تمہاری امی اور ابا کا کیا حال ہے؟ صوفے پر بیٹھی ہوئی نائلہ سے امی نے پوچھا۔ شکر ہے اللہ کا آنٹی، بالکل خیریت سے، اور امی نے آپ کو سلام کہا۔ ایک دو روز تک چکر لگائیں گی۔ آپ سنائیں، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ خدا جس حال میں رکھے اس کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا بچوں، تم لوگ باتیں کرو، میں ذرا عصر کی نماز پڑھ لوں، اور زیبا سے کہتی ہوئی ذرا چائے بنا، پھر مل کر پیتے ہیں، امی نے اٹھتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئی۔ تمہارا فون خراب ہے کیا؟ مشورہ نے نائلہ سے پوچھا۔ تم نہیں، آرام کر رہا۔ نائلہ نے آرام سے جواب دیا۔ ہاں صحیح ہے، جیسی روح ویسے فرشتے، تمہاری طرح آرام طلب ہوگا، میری طرح نہیں، تمہاری طرح۔ وہ فوراً بولی، یہ پیغام اصل میں بہاری انکل کی طرف سے ہے، وہ تمہارا پوچھ رہے تھے کہ تم دوبارہ کب انہیں جوائن کر رہی ہو، اور ہاں، انہوں نے آفس ٹیمپل روڈ پر شفٹ کر لیا ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہائر کی ہے، بہت پبلسٹی ہو رہی ہے ان کی، اس پرائیویٹ فرم کی، بے تحاشا آرڈرز مل رہے ہیں، اور کورس کی بھی 2 شفٹیں کر دی ہیں۔ میرے تو کورس کا اب تقریباً اینڈ ہے، اس کے بعد میرا ارادہ تو وہیں انکل کے ساتھ کام کرنے کا ہے، اور ہاں، میرا رزلٹ بھی آؤٹ ہو گیا ہے، 2nd ڈویژن میں ہم بھی ماسٹر بن گئے ہیں۔ نائلہ نے اپنی پٹھاری میں سے آخری خبر نشر کر کے سکھ کا سانس لیا۔ اچھا، مبارک ہو، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے، لیکن اس سے بھی بڑی خوشی کی خبر تب ہوگی جب تمہاری پیدائشی منگیتر کا پتہ چل جائے گا۔ مسپرہ نے اسے چھیڑا۔ وہ بھی چل گیا ہے میری جان، اور تم سے 1000 بار بکواس کی ہے کہ اسے پیدائشی منگیتر مت کہا کرو۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم دونوں بوقت پیدائشی ایک دوسرے سے منسوب کر دیے گئے تھے، لیکن تم جب یہ اصطلاح استعمال کرتی ہو تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی پیدائشی اندھے، پیدائشی لنگڑے کی طرح کہہ رہا ہو۔ نائلہ نے منہ بنا کر کہا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا شیراز بھائی کا پتہ چل گیا ہے؟ مسورہ نے حیرت اور خوشی سے پوچھا۔ چلاؤ مت، وہ کسی میلے میں گم نہیں ہوئے تھے، 7 برس کی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ شارجہ گئے تھے، پھر وہاں سے کچھ عرصہ پہلے ان لوگوں کی خبر آنا بند ہو گئی، اور اب پتہ چلا کہ یہی بات اچھی ہے میرے ہرجائی میں۔ لوٹا تو میرے پاس آیا، نائلہ نے باز اطمینان شیر کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دی۔
لعنت ہے تمہارے ذوق کے لطیف پر، پروین شاکر کے ساتھ تو میرے جذبات سے کھیلنے کی بھی مرتکب ہوئی ہو، اور تم تو کہتی تھی کہ تمہاری منگنی ہوئی اور پھر تمہارا منگیتر کہیں گھر سے بھاگ گیا تھا، بلکہ گم ہو گیا تھا۔ کیا سب بکواس تھا؟ مسپرا نے اسے گھورا۔ تمہیں بے وقوف بنانا کیا مشکل ہے؟ ویسے میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہی تھی، اصل میں مجھے خود بھی اعتبار نہیں تھا کہ تایا جان آئیں گے بھی یا نہیں۔ انہیں وہاں کچھ فائنینشیل پرابلمس ہو گئی تھیں جس کی خبر انہوں نے ابو کو کرنا مناسب سمجھا۔ اب حالات بہتر ہوئے ہیں اور ساتھ میں شیراز کی تعلیم اور ملازمت بھی، تو انہوں نے اطلاع کی ہے 2-4 ماہ تک آئیں گے۔ نائلہ نے اسے تفصیلات مہم پہنچائی۔ ریلی؟ اس کا مطلب ہے مجھے اپنی اکلوتی دوست سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے؟ لیکن ہے خوشی کی خبر اور مبارکباد نہ دینا زیادتی۔ کس بات کی مبارکباد بھائی؟ زیبا نے ٹرالی کے ساتھ اندر قدم رکھتے ہوئے پوچھا۔ بھابھی، نائلہ کا رزلٹ آ گیا ہے، پاس ہو گئی ہے نا، تو اس کی مبارکباد۔ مسپرا نے بات بدلی۔ اچھا بھائی، تو پھر ہماری طرف سے بھی مبارکباد لو اور ساتھ میں ٹریٹ کا بھی انتظام کرو، کیوں مسپرا؟ بالکل بالکل، ٹریٹ ذرا زبردست قسم کی ہونی چاہیے، مسپرا نے زور دے کر کہا۔ یہ تو تحفوں پر ڈپینڈ کرتا ہے، جیسے گفٹس آپ لوگ لائیں گے ویسی ہی ٹریٹ ہوگی۔ وہ بغیر کسی لحاظ کے بولی۔ کمینی نہ ہو تو۔ مسپرا نے اسے چٹکی کاٹی۔ شروع میں کوئی شرم نہیں، شرح میں کوئی شرم نہیں۔ بھابھی ذرا گلاب جامن ادھر دیجیے گا، وہ بے تکلف سے بولی۔ اور ہاں بھابھی، آپ اس کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ یہ گھر میں ہی ہجرت ڈال کر بیٹھ گئی ہے۔ ادھر نکل، ادھر انکل بخاری نے میرے کان کھائے ہوئے ہیں کہ بھائی اب تو کام کو صحیح موڑ آیا تھا اور یہ گھر میں بیٹھ گئی۔ آج کل ان کا کام زوروں پر ہے، گھر اور آفس بڑے زبردست طریقے سے ڈیکوریٹ کر رہے ہیں کہ بس لگتا ہے جیسے شداد کی کوئی کھوئی ہوئی جنت اسی دور میں دریافت ہوئی ہے۔ اور مسپرا تو بہت لگ گیا تھا اس کام میں، اور انکل کہتے ہیں حساس طبیعت کے لوگ زیادہ آرٹسٹک ہوتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک آرٹ تخلیق کی حساسیت سے ہوتا ہے، اور بقول ان کے ہماری مسپرا خیر سے اچھی خاصی حساس ہے، اس لیے آرٹ کے لیے پرفیکٹ ہے۔ نائلہ نے ناخن کھرچتی مسپرا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی ہم لوگ بھی تو یہی ذکر کر رہے تھے امی، ابھی سے اس سے کہہ رہی تھی کہ یہ دوبارہ جوائن کر لے، ذرا مصروفیات ہاتھ آئیں گی، گھر میں تو انسان ڈل ہو جاتا ہے، اور پھر یہی دن ہوتے ہیں ذرا آزادی کے، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے، پھر تو ساری زندگی ان پابندیوں میں کر جاتا ہے۔ ہماری طرف دیکھ لو، ماں باپ کے گھر میں کیسے عیش ہوتے ہیں، جب چاہو سو لیے، جب چاہو دوستوں کی طرف نکل گئے، شادی کے بعد تو میاں کو منہ دیکھنا پڑتا ہے، پھر بات کی جاتی ہے۔ زیبا نے روایتی بات کی۔ اچھا میں تو چلوں، دیکھوں یہ ٹیپو میاں کیا کر رہے ہیں، اور امی کو بھی چائے دینی ہے۔ ویسے یار یہ میاں اچھی اصطلاح ہے، ان کے باہر نکلتے ہی اس نے کہا۔ ہاں جیسے پیدائشی منگیتر، مسپرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لعنت ہو تم پر، نائلہ نے کوشچن اٹھا کر اس کے منہ پر مارا۔ اگلے دن اس نے واقعی جانا شروع کر دیا۔ بخاری صاحب نے اسے بڑے بھرپور انداز میں ویلکم کہا۔ ان کے آفس میں اب ہر وقت رش لگا رہتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ لوگ اپنے ارد گرد کے ماحول کو کس طرح اپنے مزاج اور موسموں کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں۔ اکثریت نئے گھروں کو ڈیکوریٹ کروانے والی ہوتی تھی۔ شروع میں وہ اور نائلہ کبھی بخاری صاحب کے ساتھ اور کبھی رانا کے ساتھ جاتے، اور پھر اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا لطف بھی اور تھا۔ وہ حقیقتاً اپنے گروپ ورکنگ میں سب لوگ ایک ہی سطح پر کام کرتے تھے، وہاں کوئی بھی کسی کو محرومی کی وجہ سے نہیں جانتا تھا، بلکہ اس کا کام ہی اس کی پہچان بن گیا تھا۔ نائلہ زیادہ تر آفس میں رہ کر کام کرنا پسند کرتی تھی۔ اس کے خیال میں باہر نکل کر دھکے کھانا پڑتے ہیں اور دھوپ کی حدت بھی سہنا پڑتی ہے۔ اسے اپنے رنگ کی زیادہ فکر تھی، جبکہ مسپرا اس معاملے میں لاپرواہ تھی۔ ویسے بھی اسے اس قسم کی کوئی فکر نہ تھی۔ اس روز نائلہ کو بخار تھا، وہ آ ہی نہ سکی۔ مسپرا کو عثمان ڈراپ کر گیا تھا، وہ رانا کے ساتھ بیٹھی مینجمنٹ کا کام کر رہی تھی۔ جب بخاری صاحب نے اسے آفس میں بلایا، یس سر آپ نے مجھے بلایا، اس نے آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جی بیٹا بالکل، میں نے آپ کو بلایا ہے، ان سے ملیے، یہ رومیل حیدر صاحب ہے، میرے بیٹے کے بہت اچھے دوست ہیں اور کوالیفائڈ انجینئر ہے، سیلف میڈ ہے، اور بتانے کی بات صرف اتنی ہے کہ انہوں نے اپنا گھر بنایا ہے، چھوٹا سا مگر کافی خوبصورت، آرٹسٹک سا، انجینئر ہے نا، اس لیے اب یہ اسے بہت یونیک سٹائل سے ڈیکوریٹ کروانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس آئے ہیں۔ مجھے اس کام کے لیے تم زیادہ موزوں لگی ہو، اس لیے بلوایا ہے۔ اور رومیل صاحب، یہ میری بہت ہونہار، بہت برینینٹ شاگرد مسفرہ ہیں، خوشی ہوئی آپ سے مل کر، رومیل صاحب نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹا ادھر آ کر بیٹھے، بخاری صاحب نے اپنے قریب پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، وہ کہتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اصل میں سر میں نے تو کبھی تنہا کام کیا ہی نہیں، اور پھر پورا گھر مجھے ذرا مشکل ہے، وہ ہچکچا کر بولی۔
کچھ بھی مشکل نہیں، رومیل صاحب آپ کو اپنی پسند کے بارے میں گائیڈ کرتے رہیں گے۔ چوائس ان کی ہوگی، اسٹائل آپ کا، پھر آپ کے ساتھ ثنا اور رفیق بھی جائیں گے۔ کل آپ لوگ جا کر ان کا گھر دیکھ آنا اور اپنی ڈیمانڈ بھی بتا دینا تاکہ یہ اگلے روز تک سارا ارینجمنٹ کر سکیں۔ اوکے؟ بخاری صاحب نے اس کی جھجک کی ذرا پرواہ نہ کی۔ کیوں ٹھیک ہے نا رومیل صاحب؟ انہوں نے رومیل صاحب کی تائید چاہی۔ بالکل سر، ٹھیک ہے، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ اب میں چلتا ہوں، کل اسی وقت حاضر ہو جاؤں گا۔ اوکے مس مسپرا، کل میں آپ کو اپنے گھر دکھانے لے چلوں گا۔ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا جی، خدا حافظ۔ بخاری صاحب نے اٹھ کر مسافہ کیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ بندہ تو خاصا ٹھیک ٹھاک تھا، گھر پتہ نہیں کیسا ہوگا، اس نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ اگلے روز بھی نائلہ نہ آ سکی۔ وہ ثنا اور رفیق کے ساتھ رومیل حیدر کے گھر گئی۔ تقریباً 10 مرلے پر پھیلا ہوا کشادہ بنگلہ تھا جو جدید طرز تعمیر بنایا گیا تھا۔ گھر کی تعمیر زیادہ تر وائٹ ماربل سے کی گئی تھی جو اسے خود بھی بہت پسند تھا۔ گھر کے فرنٹ پر خوبصورت سا لان تھا جس پر کافی کام کرنے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے سارا گھر گھوم کر پھر کر دیکھا۔ فرنیچر تھوڑا بہت رومیل صاحب خرید چکے تھے، اس کے علاوہ باقی سامان کی لسٹ ان تینوں نے بیٹھ کر بنائی۔ جی مس مسپرا، کیسا لگا آپ کو گھر؟ برآمدے میں بڑی کرسیوں پر بیٹھے رومیل حیدر نے اس سے پوچھا۔ جی بہت خوبصورت لگا آپ کا گھر، اور آپ دیکھیں گے ہم جب اسے ڈیکوریٹ کریں گے تو نہ صرف اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جائیں گے بلکہ آپ کے احباب بھی رشک کریں گے۔ وہ نہایت اعتماد سے پروفیشنل لہجے میں بولی تو رومیل حیدر مسکرانے لگا۔ یہ تو آپ کے کام کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کس کو چار چاند لگتے ہیں۔ آپ چیلنج کر رہے ہیں؟ اس کی معنی ہے اس بات پر اس نے کچھ دن کر کہا۔ بالکل، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ تو وہ کچھ نروس ہو گئی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا، میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے۔ اس نے ہوا مہا گھڑی پر نظر دوڑائی۔ ارے نہیں، بیٹھے، میں آپ لوگوں کے لیے چائے منگواتا ہوں۔ وہ کھڑے ہو کر بولا۔ نو تھینکس، چائے ہم پئیں گے مگر کام ختم کر کے، اس نے مشتری سے کہہ کر قدم آگے بڑھائے تو ثنا اور رفیق پہ اٹھ کر چل پڑے۔ رومیل حیدر کے گھر کا کام کرتے ہوئے انہیں تقریباً 10-12 روز ہو چلے تھے اور اب بس کام ختم ہونے والا تھا۔ رومیل صاحب کی چوائس ہر چیز میں لاجواب تھی۔ وہ دل ہی دل میں سراغتی وہ چھوٹا سا گھر اب واقعی خوابوں کی جنت لگنے لگا تھا۔ پیسے اور ہنر نے واقعی اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ اب ان کا کام اختتامی مراحل پر تھا اور اس وقت گھٹنوں کے بل ڈرائنگ روم میں بیٹھی فلاور ارینجمنٹ میں الجھی ہوئی تھی جب رومیل حیدر بے آواز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ کتنی دیر خاموشی سے اسے اتنے انہکام سے کام کرتے دیکھتا رہا۔ نگاہوں کی تپش سے گھبرا کر اس نے سر اٹھایا تو رومیل حیدر کو بغور دیکھتے پا کر کچھ گھبرا سی گئی۔ ان کی روشن روشن آنکھیں اس کے ہاتھوں پر جمی تھی۔ وہ کچھ کنفیوز ہو کر اٹھ گئی۔ کیا بات ہے رومیل صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ زبردستی چہرے پر ہلکی سی کاروباری بشاشت لاتے ہوئے اس نے کہا۔ نہیں، بس ایسے ہی ادھر نکل آیا تھا، رومیل نے آرام سے جواب دیا۔ آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں مس مسپرا۔ یہ جملہ اس کے سر پر کسی گولے کی طرح لگا۔ وہ ایک لمحے کو چپ سی رہ گئی۔ آپ کو اس طرح کسی کا مذاق اڑانا زیب نہیں دیتا، کہتے کہتے اس کی آواز ابھر سی آئی۔ کہتے کہتے اس کی آواز بھر سی گئی۔ وہ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ بائی گاڈ، میں آپ کا مذاق تو نہیں اڑا رہا، میں آپ کی تعریف کر رہا تھا، وہ بھکلاتے ہوئے بولا۔ میرے لیے میری تعریف ہی میرا مذاق ہے، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں۔ اس دنیا کے باسی ہاں بھی جہاں لوگوں نے شکل و صورت کے پیمانے بنا رکھے ہیں انسانوں کو ناپنے تولنے کے لیے، آئندہ احتیاط کیجیے گا، یوں کسی کی بشرا حامیوں کا مذاق نہیں اڑاتے۔ آخری فکرہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی۔ آنسو بے قابو ہونے لگے تھے، کتنے ہی درد پرانے جاگنے لگے تھے۔ آخر لوگ مجھے جینے کیوں نہیں دیتے؟ میں اپنی مرضی سے تو ایسے پیدا نہیں ہوئی تھی، پھر آخر کیوں بار بار ایک ہی زخم کو کیوں دھیڑا جاتا ہے؟ وہ ثنا اور رفیق سے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر تیزی سے گیٹ عبور کر گئی۔ گھر پہنچ کر غیر ارادی طور پر اس نے 2-3 بار ہاتھ دھوئے اور بالکل لاشعوری طور پر آئینے کو بھی گھور کر دیکھا۔ نہ تو سانولے سے لونے ہاتھوں میں کوئی تبدیلی دیکھی اور نہ چہرے کے حد و حال میں کوئی خوبصورتی، تو خود ہی ہنس پڑی۔ یہ اچھا مذاق کیا آج، رومیل صاحب نے رات تک اس بات کو بھولنے کی کوشش میں کتنی بار اس نے یاد کیا، لیکن اس رات امی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، ان کا بی پی بری طرح لو ہو گیا۔ وہ گھبرا کر عثمان کے پاس دوڑی۔ عثمان نے فوراً گاڑی نکالی۔ راستے میں ان کی اچھی خاصی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اسے ابو کا سین یاد آنے لگا تو اس کا دل کانپنے لگا۔ وہ ان کا سر اپنی گود میں رکھے بے تحاشا دعائیں کرنے لگے۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ساری رات انہیں آئی سی یو میں رکھا۔ آتی جاتی نرسز اور ڈاکٹرز اس کا دل کھلا دے رہے تھے۔
رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ عثمان اسے تسلیاں دیتے ہوئے خود بھی کئی بار رو پڑا تھا۔ ابو کے بعد امی ہی تو اس کا سہارا تھی، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو۔ اس سے آگے سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ دعائیں مانگ مانگ کر حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے، کھڑے کھڑے ٹانگیں شل ہو گئی تھی۔ آخر خدا نے اس کی سن لی۔ جیسے ہی مؤذن نے پہلی اذان دی، امی نے آنکھیں کھول دی۔ ڈاکٹر نے عثمان کو مبارکباد دی تو عثمان نے اسے آ کر گلے سے لگا لیا۔ میری بہن، اللہ نے تمہاری دعائیں سن لی ہیں۔ امی کو ہوش آ گیا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ وہ اسے ساتھ لگائے لگائے دروازے تک لے آیا۔ اندر جانے کی اجازت ڈاکٹر نے نہ دی۔ دن چڑھے زیبا بھی حالی کے ساتھ آ گئی۔ اس نے تھوڑی دیر کے حالہ کے ساتھ آ گئی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد زبردستی مسورہ کو گھر بھیجا۔ حالہ جان کے ساتھ یاور تھا، زیبا کا چھوٹا بھائی۔ عثمان مسورہ کو لے کر گھر آ گیا۔ وہ تو تھوڑی دیر بعد نہا دھو کر چلا گیا۔ مسورہ گھر صاف کرنے میں لگ گئی۔ 12 بجے کے قریب وہ ہاسپٹل کے لیے تیار ہو گئی۔ جب وہ اسپتال پہنچی تو امی کو اے سی یو سے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ کافی بہتر لگ رہی تھی۔ اس کا دل خوش ہو گیا۔ امی سے لپٹ کر انہیں خوب پیار کیا۔ امی نے بھی اس کا ماتھا چوما، اسے ساتھ لگایا تو جیسے رات بھر کی تھکن پل بھر میں ہوا ہو گئی۔ پھر ان کی طبیعت کا خیال کر کے وہ کرسی گھسیٹ کر ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ان سے باتیں کرتی رہی۔ وہ امی کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی۔ عثمان کے کہنے پر انہوں نے چند چمچ لیے، پھر انہیں دوا کھلائی۔ تھوڑی ہی دیر میں خواب آور دواؤں کے زیر اثر وہ سو گئی تھی تو عثمان زیبا کو لے کر گھر چلا آیا۔ وہ کچھ دیر کمرے میں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے یوں ہی سرسری سی نظر سے دیکھا تو ایک عورت جس کی ٹانگ پر پلستر چڑھا ہوا تھا اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عورت نے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر تو وہ ٹھٹکی، پھر اندر چلی گئی۔ آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے مسکرا کر عورت سے پوچھا جو اس کی امی کی عمر کی تھی۔ ہاں بیٹی، میں نے ہی تمہیں بلایا تھا۔ اصل میں نرس پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، یہ سوپ گرم کر کے لانا تھا۔ میرا بیٹا دوپہر میں رکھ گیا تھا، میں سوئی ہوئی تھی، اب اٹھی ہوں تو بھوک محسوس ہوئی۔ بیٹا اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو یہ گرم کر کے لا دیں۔ انہوں نے فلاسک کی طرف اشارہ کیا۔ زحمت کیسی، میں لا دیتی ہوں گرم کر کے۔ اس نے فلاسک اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ ایک نرس سے کچن کا پوچھ کر اس نے سوپ گرم کیا اور واپس لا کر اس عورت کو دے دیا۔ کوئی پیالہ وغیرہ نہیں ہے؟ اس میں نکال دوں آپ کو؟ اس نے ادھر ادھر پیالے کی تلاش میں نظریں دوڑائی۔ پتہ نہیں بیٹا، میں تو ہل بھی نہیں سکتی۔ بیٹا سب کچھ کرتا ہے، پتہ نہیں گھر سے لایا ہے کہ نہیں، انہوں نے کچھ بے بسی سے کہا۔ اچھا میں پھر اپنے کمرے سے لاتی ہوں۔ وہ فلاسک وہیں رکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ امی کو سوتے دیکھ کر اطمینان سے پیالہ اور چمچ لے کر باہر آ گئے۔ آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ سوپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ بس بیٹا سیڑھیوں سے گر گئی تھی 3 دن پہلے، انہوں نے بتایا۔ اوہو، پھر تو آپ کو کافی دن لگیں گے۔ اس نے افسوس کیا۔ ہاں ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں۔ تمہارا یہاں کون ہے؟ دھیرے دھیرے سوپ پیتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ میری امی۔ پھر اس نے انہیں امی کے بارے میں بتایا تو وہ افسوس کرنے لگی۔ وہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی، پھر ایک دم سے امی کا خیال آیا تو معذرت کر کے اٹھ گئی۔ رات کے وہ یاور کے ساتھ گھر آنے کے لیے نکل رہی تھی جب مہرین آپی اور طاہر بھائی اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے سحر آپی اور عرفان بھائی تھے۔ آپی اس کے گلے لگ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ وہ تو بغیر اطلاع کے آئی تھی اپنی طرف سے سرپرائز دینے، مگر امی کا سن کر ایک لمحے کو گھر نہ رکی۔ اس نے آپی کو امی کے سامنے رونے سے روکا تو وہ بہت ضبط کر کے امی کی طرف بڑھی، انہیں سلام کر کے ان کے چہرے پر پیار کیا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی آپ روئے تو نہیں؟ آپ بھی اتنے سالوں بعد آئی ہیں، یہ کوئی رونے کی بات ہے؟ اس نے امی کو بہلاتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، یہ رونے کی بات نہیں، بلکہ رونے کی بات تو یہ ہے کہ یہ سب رنگ گورا کرنے والی کریمیں مسپرہ بی بی کی ثابت قدمی کے سامنے سر پیٹ کر رہ گئی، مگر ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ یاور نے اسے چھیڑا۔ اس میں میرا کیا ذکر؟ اور رونے کی بات تو یہ بھی ہے کہ سارے شہر کے سلمنگ سینٹر اور موٹاپا کم کرنے کی دوائیں یاور جی کے ہٹ درمی پر اپنا منہ چھپا کر رہ گئی۔ مسپرہ نے اس کے پھیلتے ہوئے وجود پر چوٹ کی۔ ہاں منہ تو چھپانا ہی تھا، چاند کا تھوکا منہ پر۔ یاور نے ڈٹھائی سے کہا۔ تم دونوں گھر جا رہے تھے، باقی کی لڑائی گھر جا کر لینا، ہاسپٹل کا ہی کچھ احترام کر لیں۔ چلو نکلو، زرینہ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ خالہ نے دونوں کو جھاڑا تو دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ امی سے مل کر وہ یاور کے پیچھے باہر نکل آئی۔ رات کو آپی، طاہر بھائی، سحر آپی اور زیبا بہت دیر سے آئے۔ وہ ان کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ سب کو کھانا نکال کر دیا۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو وہ چپکے سے اٹھ کر آ گئے۔ نیند سے اس کا برا حال تھا، رات دیر سے سونے کی وجہ سے صبح دیر میں اس کی آنکھ کھلی۔ اٹھتے ہی امی کا خیال آیا تو ہڑبڑا کر اس نے بستر چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں کوئی امی اور عرفان بھائی کا ناشتہ لے کر گیا ہے کہ نہیں۔
منہ ہاتھ دھو کر اس نے کچن کا رخ کرتے ہوئے سوچا۔ دروازے سے ذرا فاصلے پر اسے سحر آپی اور زیبا کی باتوں کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ آخر کب تک اس کالی بلا کو اپنے سر پر بٹھائے رکھو گی؟ سحر آپی کے لہجے کی حقارت نے جیسے اس کے ہاتھ پاؤں سے جان نکال دی۔ مشورہ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ بھائی میں کیوں سر پر بٹھاؤں گی؟ اس کے والدین اور بھائی کا گھر ہے، مجھ پر کیا بوجھ ہے اس کا؟ زیبا نے جواب دیا۔ ارے رہنے دو، بوجھ کیا ہے تم پر؟ نن تو ایک بھی بھاری، اور پھر مشورہ جیسی جس کے جانے کے کوئی آثار ہی نہیں ہے جب سے تم بیاہ کرائی ہو۔ ایک بھی رشتہ آیا ہے اس کے لیے؟ میں تو میں تو اسی لیے شروع ہی میں عرفان کو لے کر پڑھے چلی گئی تھی۔ کیا فائدہ دل جلانے کا؟ محترمہ تو کہیں جانے کی نہیں۔ اسے شدید حیرت اور دکھ ہو رہا تھا ان کی باتیں سن کر۔ ارے نہیں آپی، نہیں آیا کوئی رشتہ تو آ جائے گا، خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جس نے اسے پیدا کیا ہے وہ اس سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ اگر اس کا رنگ کچھ کم ہے تو کیا، دل تو اس کا اتنا اچھا ہے، گھر کا سارا کام میرے ساتھ کرواتی ہے، بلکہ اکثر مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ خدا اس کے نصیب اچھے کرے گا، سارا گھر سنبھالا ہوا ہے اس نے، اللہ خالہ کو زندگی دے۔ اچھا میں ذرا عثمان کو جگاؤں، ہاسپٹل کے ناشتے کو دیر ہو رہی ہے۔ باہر کی طرف بڑھی تو وہ فوراً لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ یا خدا، کیسے ہیں تیری دنیا کے لوگ؟ ایک ہی رشتہ اور کتنا تصاد! صحرا پیار تو مجھے آپ سے بھی بہت تھا، کتنے ناز اٹھائے تھے میں نے آپ کی شادی کے بعد، آپ ہی نے آنکھیں پھیر لی، اسی وجہ سے تو میں نے زیبا کی اتنی ناز برداریاں نہیں کی، اور آپ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ صحیح کہتے ہیں، نیکی اور اچھا عمل کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ کسی کے ساتھ نیکی کرو، اللہ اس کا بدلہ کسی اور سے نیکی کی شکل میں دیتا ہے۔ آپ سے کی گئی نیکی بے غرض نیکی کا صلہ خدا نے مجھے زیبا کی شکل میں دیا ہے۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا بکھر رہی تھی۔ کیا سبھی اچھی صورتوں والے میلے دل کے ہوتے ہیں؟ پھر تو مجھے شکر کرنا چاہیے کہ میرے دل میں کسی کے لیے میل نہیں۔ اس کی آنکھوں کے آگے رومیل کی شکل آئی۔ ایک ہفتے بعد امی جان گھر آ گئی۔ آپ ہی 2 مہینے کے لیے آئی تھی۔ اسی دوران امی جتنے دن ہاسپٹل میں رہی وہ ساتھ والے کمرے کی ساجدہ آنٹی سے ضرور ملنے جاتی رہی، اور کبھی کبھار ان کے لیے سوپ وغیرہ بھی لے جاتی۔ ساجدہ آنٹی اس سے بہت خوش ہو کر ملتی، بیٹی بیٹی کہتے ان کا منہ نہ تھکتا، اور وہ بھی ان کی دل سے عزت کرنے لگی تھی۔ لیکن جس روز امی ڈسچارج ہو کر آئی اسے بخار تھا، اسی لیے ہاسپٹل نہ جا سکے، اور ساجدہ آنٹی سے نہ ملنے کا اسے افسوس ہوا۔ پھر سوچا کہ امی دوبارہ چیک اپ کے لیے گئی تو وہ ضرور ان کے ساتھ جائے گی۔ ان کی بے غرض محبت اسے بہت اچھی لگی تھی۔ آپ ہی نے البتہ بتایا کہ وہ تمہیں بہت یاد کر رہی تھی، انہوں نے گھر کا فون نمبر اور ایڈریس بھی لیا ہے۔ مجھے تو دال میں کالا لگتا ہے، ایک ہی بیٹا ہے ان کا، انجوب اور پھر کوارا۔ سارا بھی کراچی سے آ چکی تھی، وہ بھی آپ ہی کے ساتھ مل کر اسے چھیڑنے لگی۔ پہلے تو وہ ترکی بہ ترکی جواب دیتی رہی، بعد میں رو پڑی تو سب کو امی سے خوب ڈانٹ پڑی تو آپ ہی ہنس کر بولی، ارے میں تو مذاق کر رہی تھی، میں نے دیکھا ہے ساجدہ آنٹی کا بیٹا بڑا ہینسم اور وجیحہ ہے، وہ اس کے لیے یقیناً کوئی چاند سی بہو ڈھونڈیں گی۔ تو اس کے اندر چند سے کچھ ٹوٹ گیا، اگرچہ اس نے کون سی امیدیں باندھی تھی، مگر اس کی کم صورتی ہر جگہ اس کے لیے زندگی کی تلخ ترین صورت پیش کرتی۔ چند ہفتے پہلے پھپھو کے توسط سے چند خواتین آئی تھی، اسے دیکھ کر کچھ نہ بولی، لیکن جیسے ہی ووٹ کر باہر آئی تو ایک کہنے لگی، معاف کرنا بہن، آج کل کے لڑکے بڑے یازوق ہو گئے ہیں، اور اس طرح کی عام صورتیں تو خاندان میں بھی بہت مل جاتی ہیں۔ پھر خاندان سے نکلنے کا فائدہ، وہ کسی بڑی جمال کی تلاش میں خاندان سے نکلی تھی، کتنے دن بے وجہ ہی اس کی آنکھیں بھیگتی رہیں۔ ارے اگر ان کا بیٹا گلفام ہے تو ہماری مسپرہ بھی ہزاروں میں ایک ہے۔ آپ ہی اچھی صورتیں تو ہر موڑ پر مل جاتی ہیں، اچھی سیرتیں نایاب ہے، اور ہماری مسپرہ کا اندر بہت اجلا ہے۔ زیبا کی پیار بھری تعریف پہ اس کے اندر اٹھتے جوار بھاٹے کو مدد نہ کر سکے، لیکن اس روز واقعی انہونی ہو گئی۔ وہ سارا کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی، واپس آئی تو پتا چلا کہ ساجدہ آنٹی آئی تھی ان سے ملنے۔ وہ تو بڑی حیران ہوئی اور خوش بھی۔ آپ ہی نے کہا، اداس ہونے کی ضرورت نہیں چندہ، وہ پھر آئیں گی اور بار بار آئیں گی، ہمارے اندازے غلط نہیں ہوتے۔ وہ پلٹ کر پوچھ ہی نہ سکی کہ کون سے اندازے؟ باہر کے اندھیروں نے اندر کے اعتماد کی ساری روشنیوں کو مدھر کر رکھا تھا۔ اسی رات امی نے اسے اپنے پاس بلایا، اگرچہ وہ اب امی کے پاس ہی سوتی تھی، لیکن آپی اور سارا آدھی رات تک امی سے باتیں کرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی کتاب اٹھا کر گیلری میں چلی جاتی تھی۔ بخاری صاحب کو اس نے جواب دے دیا تھا، اسے امی کی طرف سے عجب سی بے یقینی ہو چلی تھی، وہ ایک پل کو ان سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی تھی۔ نائلہ کے اچانک نکاح اور رخصتی نے اسے بہت تنہا کر دیا تھا۔ سارا کے ساتھ وہ چند گھنٹوں کے لیے ہی جا سکی تھی، یا پھر اسے ایئرپورٹ سے سی آف کرنے گئی تھی۔ شیراز نائلہ کی طرف بہت شوق اور بدلہ سا تھا، ان کی جوڑی دیکھ کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ جوڑے آسمانوں پر بھی بنتے ہیں۔
आओ बेटा, इधर मेरे पास आकर बैठो। अम्मी ने इसे शफ़क़त से बिस्तर पर अपने पास बिठाते हुए कहा। क्या बात है अम्मी, खैर तो है? ये आज आपके मुनकर नकीर आपसे दिन भर का हिसाब लेने नहीं आए। इसने मुस्कुराते हुए सारा और आप ही के बारे में पूछा। बेवकूफ, ऐसे नहीं कहते। चंद रोज के लिए आई हैं, फिर चली जाएंगी। तो मालूम नहीं कब आए। दोबारा इनसे मुलाकात हो कि ना हो। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। अरे अम्मी, मैं तो मजाक कर रही थी। आप तो अच्छा, अगर आप ऐसे करेंगी तो मैं आप ही को बुला कर लाती हूँ। वो उठने लगी तो अम्मी ने इसे हाथ पकड़कर बैठाते हुए अपनी आंखें पूंछी और बोली, देखो बेटा, मुझे खुदा ने ये जिंदगी तुम्हारे तफील ही दी है। जब तक तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैंने खुदा से रो रो कर दुआएं मांगी हैं कि मैं तुम्हें अपने हाथों से रुखसत करूं, तभी सुकून से मर सकूंगी। तुम्हारे अब्बू बड़ी भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल गए हैं। खुदा मुझे रोजे मशत इनके सामने सुरखरू करें। वो सांस लेने को रुकी। तुम्हें मालूम है ना कि साजदा आई थी। वो अपने बेटे के लिए तुम्हें मांग रही थी। अब तक तो सारे बच्चों का अपनों में किया है, मगर तुम्हारी दफा मेरे अपनों ने भी कुछ अच्छा नहीं किया। आपका जफर और शगुफ्त आपा का जफर और शगुफ्ता का जमाल। बहुत आस थी मुझे कि शायद दोनों में से कोई तो तुम्हारी तलबगार होंगी, मगर खैर, जो अल्लाह को मंजूर। गैरों से डर लगता है, लेकिन इरफान और उस्मान ने अच्छी तरह तहकीक की है। लड़का बहुत अच्छा है, नौकरी पर भी सेट है, नेक और शरीफ है, फिर अपना घर बार है। इसकी माँ तुम्हारी आदतों से मुतासिर हुई है। जब खुदा किसी में एक कमी पैदा करता है तो वो चीज इजाफी खूबियां भी अता करता है जो दूसरों को इस बंदे की तरफ खींचती हैं। तुम्हारी इन्हीं खूबियों ने साजदा को तुम्हारा दीवाना कर दिया है। दोबारा वो फोन भी कर चुकी है जवाब के लिए। चंद लम्हों के तौक़्क़ुफ़ के बाद वो फिर गोया हुए। इसकी चाहत अपनी जगह, लेकिन हमें भी सब कुछ देखना है। साजदा हमेशा के लिए एक टांग से माजूर हो चुकी है। तुम इस हकीकत से वाकिफ हो। इस घर की बहू बनना दरअसल इस माजूर औरत की जिम्मेदारी सर लेना है। जिसकी जितनी लिखी है उसने उतना ही जीना है। इसका बेटा बहुत फर्माबरदार है। पहले कहीं शादी इसकी मंगनी हो चुकी थी। पहले कहीं शायद इसकी मंगनी हो चुकी थी, मगर साजदा की माजूरी देखकर वो लड़की खुद ये रिश्ता तोड़ गई कि वो एक लंगड़ी की हातमा नहीं बन सकती। मुझे इस रिश्ते में कोई खराबी नजर नहीं आई, मगर तुम अच्छी तरह सोच लो, ये जिंदगी भर का मामला है जिसका आखिरत से भी गहरा ताल्लुक है। वो माजूर फिर तुम्हारी सास ही नहीं, तुम्हारी अखलाकी और मजहबी जिम्मेदारी भी होगी। और जिम्मेदारी से चश्म पोशी हमारे मजहब में गुनाह के जुमरे में आती है। अगर तुम अपने दिल में इनके लिए नरम गुस्सा रखती हो, या इसे अल्लाह की रजा समझकर कबूल करती हो, या जबरी मुशक्कत का नाम देकर इनकार करती हो, तो मुझे दोनों सूरतें कबूल है। तुम्हारा इकरार भी और इनकार भी। इसीलिए बेटा, तुम बहुत सोच कर बताओ, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है। उन्होंने उन्होंने अपना सारा बोझ उसके कंधों पर डालते हुए बात खत्म की। वो इसी तरह सर झुकाए बैठी रही तो वो फिर बोली, तुम अगर सोचना चाहती हो तो कुछ वक्त ले लो, मगर बेटा, इतना याद रखना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और मैं तुम्हें तन्हा छोड़कर नहीं जाना चाहती। भाई तो शायद तुम्हें गवारा कर ले, लेकिन भाभियां, सब कुछ तुम्हारे सामने है। वो खामोश होकर इसे देखने लगी। अम्मी, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। बहुत सोचूंगी तो शायद बहुत उलझूंगी। आप मेरे बारे में बेहतर सोच सकती हैं। और तकदीर में जो लिखा है वो टल नहीं सकता। आपको अपनी तरबियत पर एतबार होना चाहिए। बगैर किसी गर्ज के मैं अगर किसी की तीमारदारी कर सकती हूँ तो शादी तो मेरा ख्याल है मुझ जैसी लड़की के लिए बहुत बड़ी गर्ज है। और भाइयों के दर पर पड़ा रहना तो मेरी अना को कभी गवारा ना होगा। इसने इनसे नजरें चुराते हुए सीधी बात की। तो तुम ठीक कहती हो। इस बात को मैं तुम्हारी रजा समझो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। खुदा यकीनन बेहतर करेगा। लाइट बुझा दो और सो जाओ। सुबह नमाज के लिए भी उठना है। रात बहुत हो गई। इसके उठने का इंतजार किए बगैर उन्होंने तकिए पर सर रखकर आंखें बंद कर ली। वो चुपचाप दुपट्टा संभालते हुए उठी और लाइट बुझाने चल दी। इसके बाद 2 हवा 3 दिन खामोशी से गुजर गए। चौथे दिन से रमजान शुरू हो गया था। इस दफा कितने सालों के बाद आप ही और सारा इनके साथ ईद तक रहने के लिए आई थी। अगरचे अब्बू की कमी तो इसे महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। खिलाफ तवक्का इरफान भाई और सहर आपी भी अब तक यहीं थे। सहरी और अफ्तारी में सबकी वजह से बहुत रौनक होती। अम्मी की सेहत भी बेहतर हो रही थी और रमजान तो हमेशा से इसका पसंदीदा महीना रहा था। फिर भी घर की इतनी अच्छी फिजा, इससे वाकई बहुत मजा आ रहा था। और पता भी ना चला कब 15 रोजे गुजर गए। और 15वीं रोजे की इफ्तारी के बाद घर में मेहमानों की आमद शुरू हो गई। ईद के दूसरे रोज उसकी शादी की तारीख रख दी गई थी। आप ही के जाने में सिर्फ 18 दिन रह गए थे। ये जल्दी उन्होंने ही मचाई थी। सबके हाथ पांव फूल गए। इतने कम दिन और फिर रमजान की मसरूफियात। इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जेबा ने इससे कई दफा कहा कि वो हैदर की तस्वीर देख ले,
اس نے انکار کر دیا۔ فائدہ اندیشے پالنے سے سب ہی کہہ رہے تھے لڑکا بہت خوبصورت ہے۔ اب یہ تو ہماری مسفرہ کی قسمت ہے کہ اس کی ماں اس پر نثار ہو گئی۔ اس کے لبوں پر تو جیسے چپ کا تالا لگ گیا تھا۔ ساجدہ آنٹی کے سہارے کو سوچنے کے باوجود وہ خود کو اگلے میدان میں بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اندر باہر جیسے سناٹا سا چھا رہا تھا۔ ذہن میں بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے، لیکن وہ کسی سے بھی کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ نائلہ ہوتی تو یقیناً اسے سنبھال لیتی۔ اس کے دلاسوں سے شاید اس کے حوصلوں کی کانپتی نیا کو سہارا مل جاتا۔ 15 روزے جتنے اچھے گزرے تھے، باقی کے 15 اتنے ہی گو حالت میں گزرے تھے۔ رمضان کی آڑ لے کر وہ دن رات عبادت میں گزار رہی تھی۔ صرف اسی وقت میں سکون ملتا تھا تو گھر والوں نے بھی اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ باقی کے 12-13 دن بھی چپکے سے گزر گئے۔ آپی سارا، زیبا اور سحر آپی شادی کی تیاریوں میں بے حال ہو گئی تھی۔ عید کے دن وہ مایوں بیٹھی تھی۔ کتنی عجیب عید آئی تھی اس کی زندگی میں، اور شام کو مہندی تھی۔ واقعی وہ سب کے لیے ایک یادگار عید بن گئی تھی۔ یہ سب ہی بہت خوش تھے۔ ایک یادگار دن کا خوبصورت اہتمام ہوا تھا، اور اگلے دن بارات تھی۔ وہ دن بھی آ گیا تھا جس کے بارے میں سوچ سوچ کر 15 روز سے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ نغمہ باجی زیبا کی بیسٹ فرینڈ تھی اور شہر کی بہترین بیوٹیشین تھی۔ ان کی تعریفوں نے جو اس کے نزدیک مبالغہ آرایا تھی، بھی اس کے اندر کوئی ولولہ پیدا نہیں کیا تھا۔ شاید اسے سچ کی حد تک اپنے بارے میں علم تھا۔ نغمہ باجی کہہ رہی تھی، ارے سانولے سلونے رنگ پر ہی تو میک اپ کرنے کا اصل لطف آتا ہے، جبکہ سفید رنگ پر توجہ دی ایسے ہی ہے جیسے کوڑے کاغذ پر رنگوں کو آزمانا، جو مرضی رنگ لگا دو۔ راجستھانی سرخ لہنگے میں وہ کچھ اور ہی لگ رہی تھی، اور اکثر اس کی قریبی رشتہ دار خواتین حیرانی سے تک رہی تھی اور دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی۔ ان کے پچھتاوے کی ایک وجہ اس کا لمبا چوڑا جہیز بھی تھا، جو دونوں بھائیوں اور آپی نے سسرال پر روب ڈالنے کے لیے بنایا تھا۔ اور دلہا کو دیکھ کر تو سب ششتر رہ گئے، اور حالت تو بول اٹھی، ارے خدا نے کیسے اچھے نصیب بنائے ہیں ہماری مسپرا کے۔ کہاں تو کوئی پر نہیں مل رہا تھا اور کہاں، لیکن ساجدہ آنٹی کی ویل چیئر کو دیکھ کر ان کا جملہ ادھورا چھوڑنا پڑا۔ اب اس کی خوش نصیبی مشکوک ہو چکی تھی۔ پھر کب نکاح ہوا، کب اسے دلہا کے پہلو میں لا کر بٹھایا گیا، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ بار بار آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ بلاخر رخصتی کا لمحہ آ گیا۔ امی کے گلے لگ کر اس نے کتنے ہی خاموش آنسو بہائے۔ نغمہ باجی نے شور مچا دیا اور باقیوں سے گلے ملنے ہی نہ دیا۔ تم لوگ میری محنت پر پانی پھیرو گے، سو سب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے پر ہی اکتفا کیا۔ جیسے ہی گاڑی چلی، خدا جانے دلہا میاں نے یا تو ڈرائیور نے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔ نسل کی شک اور اتنی کالی، ان آنکھوں میں کاجل ہوگا۔ اس کا دل دھڑ دھڑ بجنے لگا۔ لعنت ہے تم پر، میری وصل کی شک اتنی کالی کیوں کر رہی ہو؟ اپنی پر لگانا یہ گانا، آواز سے جانی پہچانی لگی۔ اس نے کیسٹ نکال دی تھی۔ دونوں دوست ہیں، شاید کیسٹ کی سلیکشن پر جھگڑا ہو گیا۔ میں تو یہی گانا لگاؤں گا، آج رات تم دیکھنا۔ ڈرائیور نے یقیناً منہ پر ہاتھ پھیرا ہوگا اور دھمکی دی، تم لگا کر دیکھنا، تمہاری شادی میں سارے مرثیے ہوا لاؤں گا۔ بس کرو، گھر آ گیا، کوئی بھی کیسٹ نہ لگاؤ۔ ساجدہ آنٹی بولی۔ چند رسموں کے بعد اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ تو کچھ جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا، پتہ نہیں کیسے کیسے وہم ستائیں گے آج۔ اس نے جھنجھلا کر سوچا، گردن اٹھا کر کمرے کا جائزہ لینا ہی چاہتی تھی کہ کمرے کے دروازے پر قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ اس نے فوراً گردن جھکا کر گھٹنوں پر ٹکا دی۔ دل کے اندر دھڑکنوں کی دھکم پل شروع ہوئی کہ پورا بدن جیسے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد خاموشی تھی۔ قدموں کی آہٹ دبیز قالین پر آ کر شاید ختم ہو گئی تھی۔ اس دن میں نے آپ کے ہاتھوں کی تعریف کی تھی، آپ ایسے بھاگی جیسے کہ بوجھ سے ہم کلام ہو گئے ہیں۔ آواز سنتے ہی اس نے جھٹ سے گھونگھٹ الٹ دیا اور آنکھیں پھاڑ کر نوادرات کو دیکھنے لگی۔ شک تو اسے نام کی وجہ سے پہلے ہی تھا، اور اب فقط ہونٹوں سے آپ نکل سکا۔ ویسے یہ بھی اچھا طریقہ ہے گھونگھٹ اٹھوانے کا، مانا کہ اس وقت ماں بدولت بہت اچھے لگ رہے ہیں، لیکن اب کیا نظر لگائیں گے؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولا تو اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ ویسے کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کی شادی مجھ سے ہو رہی؟ نکاح نامے پر نہیں پڑا تھا؟ اس نے ذرا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی، اور نکاح کے وقت تو اسے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ آنکھوں کے آگے تو آنسوؤں کی دھند چھائی ہوئی تھی، اور سارا اس کے کانوں میں پتہ نہیں کیا کہتی جا رہی تھی۔ اس دن میں نے تمہارے ہاتھوں کی تعریف یوں ہی نہیں کی تھی۔ تمہارے ہاتھ باقی بہت خوبصورت ہیں، جنہوں نے اس اینٹ پتھر کے مکان کو گھر بنا دیا تھا۔ آپ کام ادھورا چھوڑ کر بھاگ گئی۔ مجبوراً مجھے آپ کو بلانے کے لیے یہ طریقہ اپنانا پڑا۔ رومیل نے ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے کوٹ کی جیب سے مخملی ڈبیا نکالی۔ ڈبیا کھول کر 2 کنگن نکال کر اس کی کلائی میں چڑھانے لگا۔ آپ کی تعریف؟
میں نے امی سے سنی، پھر ایک دن آپ کو کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ ویسے تو میں نام سے ہی آپ کو پہچان چکا تھا، اسی لیے امی کے کہنے پر فوراً ہاں کہہ بیٹھا۔ اور آپ کو جو یہ کمپلیکس ہے نا بہت خوبصورت نہ ہونے کا، وہ آپ کے اندر کی اچھی لڑکی کے مقابل بہت کمزور ہے۔ بعض ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں کہ اندر جھانکو تو سیاہ کالی اور بعض آپ جیسی، اس لیے میرے بارے میں کبھی بھی کوئی گمان کرنے سے پہلے میری آنکھوں میں ضرور جھانک لینا، تمہیں اس میں اپنے عکس کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا۔ اس کی دھیمی آواز نے جیسے اس کے سارے وسوسے سارے خدشے ختم کر دیے، اور اس کا وجود ہوا کی مانند ہلکا ہو گیا۔ اس نے سوچا واقعی محبت فاتح عالم ہے، یہ شکل و صورت ثانوی چیزیں ہیں، اصل چہرہ تو انسان کا کردار اور اس کی سیرت ہوتی ہے جو بالآخر اس کی تقدیر بن جاتی ہے۔ آپ کچھ کہیں گے نہیں؟ اس نے اس کے کان کے قریب کہا تو وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ کچھ کہنا ہی چاہی تھی کہ باہر کسی نے اونچی آواز میں لگا دیا، وصل کی شب اور اتنی کالی، اس پاشا کے بچے کو تو میں چھوڑوں گا نہیں آج۔ رومیل بھڑک کر اٹھا تو اس نے ایک دم اسے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ چھوڑے، رہنے دینا، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، اور پھر کہہ کر خود ہی شرمندہ سی ہو گئے۔ وہ ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ شوق لہجے میں جھکتے ہوئے فرمائش کی گئی، اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تو اس بھیگی رات کے پرپسوں لمحوں میں اسے اپنا وجود خوشبوؤں میں بھیگتا ہوا محسوس ہوا، اور شب جناب کی تاریکی میں جیسے روشنی کے ہزاروں در اس پر واق ہوتے۔ So جی this is the end of this novel. Hope you will like it. Please like, share, subscribe and comment. ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔